صبح کے تقریباً 11 بجے دھماکے کی آواز سنائی دی۔ اس آواز سے تھوڑی دیر پہلے کسی ہوائی جہاز کی آواز سنائی دی تھی۔ تھانے کا بیشتر عملہ باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں بھی صورتحال معلوم کرنے کے لیے باہر نکل آیا۔ شاید کوئی بم پھٹا ہے، حوالدار نے خیال ظاہر کیا۔ قریب کھڑے سپاہی نے کہا، ابھی ایک ہوائی جہاز ادھر سے گزرا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ دشمن کا جہاز تھا۔ میں نے حوالدار سے کہا، باہر جا کر دھماکے کے بارے میں پتہ کرو، سائیکل لے جاؤ۔ حوالدار اسی وقت روانہ ہو گیا۔ میں اندر جا کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد حوالدار گھبرایا ہوا واپس آیا۔ بولا، ملک صاحب جلدی کریں، وہ جہاز گر کر تباہ ہو گیا ہے، ادھر بڑی زبردست آگ لگی ہوئی ہے۔ میں نے چند آدمیوں کو ساتھ لیا اور فی الفور جائے حادثہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جائے حادثہ بستی سے تقریباً 1.5 میل شمال کی طرف تھی۔ کریش ہونے والا جہاز رائل ایئر فورس کا فائٹر طیارہ تھا اور تربیتی پرواز پر تھا۔ یہ بات بعد میں معلوم ہوئی کہ کریش ایک گدھ کی وجہ سے ہوا تھا جو اچانک جہاز کے پنکھے سے ٹکرا گیا تھا۔ جہاز ایک زمیندار کے ڈیرے پر گرا تھا، وہاں چاروں طرف آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ شعلوں کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ قریب جانا ناممکن تھا۔ لوگ پانی کی بالٹیاں اور مٹکے اٹھائے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ چاروں طرف ایک شور سا مچا ہوا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو ڈیرے میں موجود افراد کے بارے میں بتا رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے ایک ادھیڑ عمر شخص کو پکڑ رکھا تھا۔ اس کی پگڑی گلے میں لٹک رہی تھی اور وہ چیخ کر آگ کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگ اسے روک رہے تھے، تسلی دے رہے تھے اور آگ کی طرف جانے سے منع کر رہے تھے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس کا نام چودھری اللہ دتا تھا اور حادثے کے وقت اس کے بیوی بچے ڈیرے پر موجود تھے۔ وہ شخص اپنے بچوں کے نام لے کر آوازیں دے رہا تھا اور کچھ ایسی باتیں بھی کر رہا تھا جو اس وقت میری سمجھ میں نہیں آئیں۔ ڈیرے سے اٹھنے والے آگ کے شعلوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہاں موجود کوئی شخص زندہ نہیں بچا تھا۔ بعد میں یہ اندازہ ٹھیک ہی نکلا۔ چودھری اللہ دتا کا سارا خاندان اس حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ ان میں اس کی بیوی، 2 نوجوان بیٹے، ایک بیٹی اور 2 مزارے شامل تھے۔ میں نے حادثے کی اطلاع اسی وقت سرگودا بھجوا دی، جہاں سے 2 گھنٹے کے بعد ایئر فورس کی امدادی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ تفتیش کا کام بھی ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جہاز کا پائلٹ بھی حادثے میں ہلاک ہوا تھا۔ جب آگ ٹھنڈی ہو گئی تو ہم نے لوگوں کی مدد سے جلی ہوئی لاشیں باہر نکالیں۔ انتہائی عبرت انگیز منظر تھا، ہر شخص اشکبار تھا۔ پائلٹ کی لاش ایئر فورس والوں نے اپنی تحویل میں لے لی اور باقی لاشوں کو اسی روز دفن کر دیا گیا۔ چونکہ حادثے میں جرم کا کوئی پہلو نہیں تھا، اس لیے ہمارا کام سماجی خدمت تک ہی محدود رہا۔ جہاز کا ملبہ اٹھانے کا کام تقریباً 1 ہفتے میں مکمل ہوا۔ اس دوران میں ایئر فورس کے ایک ذمہ دار افسر نے چودھری اللہ دتا سے کہا کہ وہ اپنے نقصان کا تخمینہ بنا کر اسے دے دے تاکہ افسران بالا سے اس کی منظوری حاصل کی جا سکے۔ چودھری نے بڑا عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا، جناب سارا قصور میرا ہے، میری وجہ سے آپ کا جہاز تباہ ہوا اور پائلٹ بھی مارا گیا، جرمانہ تو مجھے بھرنا چاہیے۔ افسر نے یہی اندازہ لگایا کہ صدمے کی وجہ سے چودھری اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے۔ وہ میرے پاس آیا اور کہا، ملک صاحب، محکمے نے چودھری اللہ دتے کے نقصان کا معاوضہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن چودھری صاحب پر ابھی صدمے کا اثر ہے۔ آپ اپنی نگرانی میں مالی نقصان کا تخمینہ لگوا کر ہمیں بھجوا دیں تاکہ معاوضے کی ادائیگی کا انتظام کیا جا سکے۔ صدمے کا اثر تو یقیناً ہوگا، میں نے کہا، بیچارے کا پورا خاندان تباہ ہو گیا ہے۔ میرے قریب ہی ایک ASI بھی موجود تھا۔ اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ جائیداد کا اصل مالک چودھری صاحب کا چھوٹا بھائی عارف ہے، وہ اپنی فیملی سمیت انگلستان گیا ہوا ہے، اسے ابھی اس حادثے کی اطلاع نہیں ملی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، افسر مذکور نے کہا، معاوضہ تو بہرحال ہمیں ادا کرنا ہی ہے۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں جلد از جلد نقصان کا تخمینہ تیار کر کے روانہ کر دوں گا۔ افسر رخصت ہو گیا۔ میں نے ASI کو اس کام پر مامور کر دیا اور اسے تاکید کر دی کہ اس میں کوئی تاخیر نہ ہو۔ ہوائی حادثے کے تقریباً 6 ہفتے بعد ہمیں ایک قتل کی اطلاع ملی۔ میں چند آدمی لے کر وہ کنویں پر پہنچ گیا۔ مقتول ایک 50 سالہ ملنگ تھا اور تویز گنڈے کا کام کرتا تھا۔ اس کی درگاہ قبرستان کے ایک کنارے پر تھی جہاں اس نے سرکاری زمین پر غیر قانونی تعمیر کر رکھی تھی۔ میں 2-3 مرتبہ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا۔ اس کی چھوٹی موٹی شکایتیں ہمارے پاس آتی رہتی تھیں، لیکن وہ کبھی قانونی گرفت میں نہیں آیا تھا۔ اگر 2 آدمی اس کے خلاف گواہی دیتے تھے تو 10 آدمی اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہاں جوا بھی چلتا تھا اور بھنگ بھی۔ اس کے باوجود ملنگ مراد شاہ کے مریدوں میں کبھی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ ان میں زیادہ تعداد عورتوں اور ضعیف الاعتقاد لوگوں کی تھی۔ وہ مراد شاہ کو کامل القدرت اور صاحب کرامات بزرگ تسلیم کرتے تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ مراد شاہ اولاد نرینہ سمیت دنیا کی ہر شے عطا کر سکتا تھا۔
بیماروں کو شفا عطا کر سکتا تھا، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کر سکتا تھا اور بگڑے ہوئے کام سنوار سکتا تھا۔ جنات اس کے در کے ادنا چاکر تھے، وہ اس کے اشارے پر بڑے بڑوں کا تختہ کر سکتے تھے۔ قتل کی واردات صبح کے وقت ہوئی تھی۔ جب میں آستانے پر پہنچا تو وہاں کثیر تعداد حاجت مندوں کی موجود تھی۔ ان میں زیادہ تر عورتیں تھیں، ان کے ساتھ بیمار اور اپاہج بچے بھی تھے۔ کوئی تعویذ لینے آئی تھی اور کوئی اپنی نوجوان بیٹی کا جن اتروانا چاہتی تھی۔ وہ سب جاہل اور توہم پرست عورتیں تھیں۔ اب وہ رو رہی تھیں، شاید اس لیے کہ ان کا نجات دہندہ دنیا سے کوچ کر گیا تھا۔ ملنگ بابا کا ایک خلیفہ عورتوں کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، صبر کرو، صبر کرو، شاہ صاحب پردہ کر گئے ہیں، یہ وقتی پردہ ہے، وہ دوبارہ واپس آئیں گے، ایک نئے روپ میں واپس آئیں گے۔ ابھی تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ اور شاہ صاحب کی آمد ثانی کا انتظار کرو۔ ایک 40-42 سالہ باریش شخص میرے پاس آیا، قطب دین کے نام سے اپنا تعارف کروایا اور مجھے جلدی سے اندر لے گیا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ مراد شاہ کا دستے راس اور وارث گدی تھا۔ اس کی داڑھی میں کہیں کہیں سفید بال جھلک رہے تھے۔ اس کا انداز پر اسرار سا تھا۔ کمرے میں چاندنی بچھی ہوئی تھی، دیواروں کے ساتھ گوتکیے رکھے تھے اور فضا میں امبر و لبان کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اندرونی جانب کھلنے والے دروازے کے سامنے 2 ہٹے کٹے آدمی غالباً پہرا دے رہے تھے۔ قطب دین نے دونوں کو باہر بھیج دیا اور ہولے سے بولا، شاہ صاحب کی لاش اندر پڑی ہے۔ مجھے اس کا رازدارانہ انداز خاصا عجیب لگا۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا تو اس نے میرا بازو تھام لیا۔ بولا، پہلے میری ایک بات سن لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ بے خبری میں مارے جائیں۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، میں نے کہا، کیا قاتل بھی اندر ہی ہے؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا، بولا، ہاں، قاتل ہمارے آس پاس ہی موجود ہے، وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اس لیے پیش بندی بہت ضروری ہے۔ اس نے جیب سے ایک تعویذ نکالا اور اسے میرے بازو سے باندھنے لگا۔ اندر قدم رکھنے سے پہلے یہ باندھ لیں، وہ بہت سرکش ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پرے کرتے ہوئے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تم کس سرکش کی بات کر رہے ہو؟ اس نے زیر لب کچھ پڑھا اور اپنے ارد گرد پھونکے مارنے کے بعد بولا، شاہ صاحب کو ایک جن نے قتل کیا ہے۔ جن نے قتل کیا ہے؟ جی ہاں، انتہائی سرکش اور کینہ پرور جن ہے۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ مذکورہ جن شکیلہ نامی ایک خوبصورت لڑکی پر عاشق تھا اور کافی عرصے سے اس پر قابض تھا۔ لڑکی کے والدین کئی بزرگوں اور عاملوں سے رجوع کر چکے تھے، مگر جن ان کے قابو میں نہیں آتا تھا۔ 2 ہفتے قبل شکیلہ کے ماں باپ شاہ صاحب کے پاس آئے اور مدد کی درخواست کی۔ شاہ صاحب نے لڑکی کا معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ جن بہت زور آور ہے، اسے نکالنے کے لیے 3 راتوں تک عمل کرنا پڑے گا اور ہر رات ایک کالا بکرا ذبح ہوگا۔ لڑکی کے باپ کا نام کریم بخش تھا، وہ معمولی پڑھا لکھا اور توہم پرست شخص تھا۔ اس نے کہا، شاہ جی آپ جو مناسب سمجھے کریں، میں 3 کالے بکروں کا انتظام بھی کر لوں گا۔ لڑکی 3 راتیں ہماری درگاہ میں گزارے گی، شاہ صاحب نے فیصلہ سنایا۔ اس عرصے میں کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کریم بخش اس شرط پر تھوڑا سا پریشان ہوا۔ نوجوان اور کنواری لڑکی کو 3 راتوں کے لیے اجنبی لوگوں کے سپرد کر دینا ہرگز مناسب نہیں تھا، لیکن اس کی بیوی سکینہ اس بات پر تیار ہو گئی اور اپنے شوہر کو بھی راضی کر لیا۔ تاہم انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ 3 راتیں درگاہ کے مہمان خانے میں گزاریں گے۔ مراد شاہ نے انہیں بتایا کہ جن بہت منہ زور ہے، آسانی سے نہیں جائے گا۔ رات کو اگر لڑکی کی چیخیں سنائی دیں تو کوئی فکر نہ کریں اور نہ ہی حجرے کی طرف آنے کی کوشش کریں، ورنہ عمل کا تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ شکیلہ کے والدین نے یہ شرط بھی مان لی۔ قطب دین نے مجھے بتایا کہ کریم بخش نے 3 کالے بکروں کا انتظام کیا اور اپنی بیٹی کو شاہ صاحب کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد جن کے ساتھ 3 راتوں تک زبردست مار کا آرائی ہوئی۔ شاہ صاحب رات کے 12 بجے تک جمالی عمل کرتے اور 12 بجے کے بعد جلالی عمل شروع کر دیتے۔ اس عمل کے دوران جن بری طرح ہاتھ پیر چلاتا اور چیخو پکار کرتا، اس کی چیخیں دور دور تک سنائی دیتی۔ میں نے پوچھا، جن ہاتھ پیر کیسے چلاتا تھا اور چیختا کس طرح تھا؟ ہاتھ پیر لڑکی کے چلتے تھے، اس نے جواب دیا۔ چیخوں کی آواز بھی لڑکی کے منہ سے برآمد ہوتی تھی، لیکن در حقیقت یہ سب کچھ جن کرتا تھا۔ اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب شاہ صاحب جلالی عمل کرتے تھے تو لڑکی کے منہ سے مردانہ آواز نکلتی تھی اور وہ کھڑی بولی میں بات کرتی تھی، مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو، عمل بند کر دو، میں چلا جاؤں گا، میں صبح سویرے چلا جاؤں گا، چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ 3 راتوں تک یہی ہوتا رہا۔ تیسری رات جن نے لڑکی کو آزاد تو کر دیا، مگر شاہ صاحب کو دھمکی دے گیا۔ ہم نے شاہ صاحب کو بہت کہا کہ وہ کچھ روز کے لیے حصار باندھ کر بیٹھ جائیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ کہنے لگے کہ وہ حاجت مندوں سے دور نہیں رہ سکتے، لہٰذا آج اس جن کو کام دکھانے کا موقع مل گیا۔ میں نے غور سے اس شخص کا جائزہ لیا۔ وہ صورت سے ایک سنجیدہ شخص نظر آتا تھا۔ اس کے لہجے میں کوئی بے یقینی بھی نہیں تھی۔ کیا وہ واقعی یہ سمجھتا تھا کہ شاہ صاحب کو جن نے قتل کیا تھا؟
میں نے کہا تم ایک طرف ہو جاؤ تاکہ میں اندر جا کر لاش کا معائنہ کر سکوں. اگر اندر کوئی خطرہ ہوا تو میں خود ہی اس سے نمٹ لوں گا. اس نے دروازہ کھول دیا اور کچھ پڑھ کر اندر پھونک ماری، تاہم دروازے سے آگے نہیں بڑھا. کمرہ معطر اور آراستہ تھا. فرش پر چاندنی بچھی ہوئی تھی اور دروازے کے قریب لکڑی کا ایک بھاری صندوقچہ رکھا تھا جس میں واضح طور پر نذرانے ڈالے جاتے تھے. داہنی طرف ایک مسند بچھی ہوئی تھی جس پر ریشمی غلاف والے 2 تکیے رکھے تھے اور اس خوبصورت مسند پر ملنگ مراد شاہ کی لاش پڑی تھی. اسی کسی تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا تھا. اس کے جبے پر جا بجا خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے. مسند پر بھی خون پھیلا تھا. مراد شاہ بھاری تن و توش کا صحت مند شخص تھا. اسے آسانی سے قتل نہیں کیا جا سکتا تھا. قاتل کو خاصی محنت کرنا پڑی ہوگی. یقیناً اس نے شور بھی مچایا ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو شور کی آواز کیوں نہیں سنائی دی، اور اگر انہوں نے آواز سنی تھی تو بروقت مداخلت کیوں نہ کی، قاتل کو گرفتار کرنے کی کوشش کیوں نہ کی. قطب دین نے میرے استفسار پر جواب دیا کہ قاتل جو ایک جن تھا عورت کے روپ میں وہاں آیا تھا. میں نے پوچھا کیا تم نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا؟ میں اس وقت دوسرے کمرے میں تھا، اس نے جواب دیا. ادھر فیاض کی ڈیوٹی تھی، وہ حاجت مندوں کو باری باری اندر بھیج رہا تھا. میں نے ASI کو جائے وقوع کی رپورٹ تیار کرنے کا حکم دیا. پھر قطب دین سے کہا فیاض کو اور ان تمام حاجت مندوں کو انتظار گاہ میں جمع کرو جو واردات کے وقت وہاں موجود تھے. جناب آپ خواہ خواہ چکر میں نہ پڑیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، آپ جنات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا. وہ بھی کسی جن سے کم نہیں تھا. مجھے خیال آیا کہ قتل میں اس کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے. معاملہ گدی کا تھا. میاں قطب دین، جب ہمیں تمہارے مشورے کی ضرورت ہوگی ہم تمہیں ضرور بولنے کا موقع دیں گے. فی الحال میں نے جو کہا ہے اس پر عمل کرو. وہ باہر چلا گیا. 10 منٹ کے اندر انتظار گاہ میں درجن بھر افراد اکٹھے ہو گئے. ان میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی. فیاض علی ایک نوجوان اور بارش شخص تھا. اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ مراد شاہ کے مقربین خاص میں سے تھا. میں نے اس سے چند سوالات کیے، پھر اس کے جوابات کی تصدیق کے لیے حاجت مندوں سے سوال کیے. جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ زیادہ تر جاہل اور توہم پرست لوگ تھے. وہ کسی بات کا سیدھا جواب نہیں دے سکتے تھے. ایک چھوٹی سی بات معلوم کرنے کے لیے کئی سوالات کرنے پڑتے تھے. بہرحال اس پوچھ گچھ کے نتیجے میں جو صورتحال سامنے آئی اس کا خلاصہ یہ ہے. 9:15 بجے کے قریب ایک دھیڑ عمر شخص جو وضع قطع سے کسی دوسرے علاقے کا رہنے والا معلوم ہوتا تھا درگاہ میں وارد ہوا. اس کے ساتھ ریشمی برقع میں ملبوس ایک عورت بھی تھی. اس نے نقاب ڈال رکھی تھی اور پوری طرح برقعے میں لپٹی ہوئی تھی. گواہوں کے بیان کے مطابق وہ بھاری جسم کی جوان عورت معلوم ہوتی تھی. تاہم یہ کوئی یقینی بات نہیں تھی کیونکہ کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. اس کے کپڑوں سے عمدہ قسم کی خوشبو آ رہی تھی. وہ اپنے سر کو اوپر نیچے اور دائیں بائیں جھٹکے دے رہی تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے حواس میں نہیں ہے. فیاض علی کے استفسار پر ادھیڑ عمر شخص نے اپنا نام احمد علی اور لڑکی کا نام ریشمہ بتایا. کیا یہ بیمار ہے؟ فیاض نے پوچھا. بیمار نہیں ہے جی، احمد علی نے جواب دیا. اس پر جن آتا ہے. یہ میری بڑی بیٹی ہے. ہم نے شاہ صاحب کی بڑی شہرت سنی ہے اس لیے یہاں چلے آئے ہیں اور یہ فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. فیاض نے ریشمی برقع میں لپٹی ہوئی خاتون کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا آپ کی بیٹی کی عمر کتنی ہے اور اس پر جن کب سے آتا ہے؟ عمر اس کی 23-24 سال کے لگ بھگ ہوگی. احمد علی نے گہرا سانس لیا. مقدر خراب ہو جائے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا. 2 سال پہلے اس کی منگنی ہوئی تھی. منگنی کے 4 روز بعد لڑکا بس کے حادثے میں مر گیا. لوگوں نے مشہور کر دیا کہ لڑکی منحوس ہے، منگیتر کو کھا گئی ہے. جو بھی اس سے شادی کرے گا وہ زندہ نہیں بچے گا. بس جی اس کے بعد میری ہیرے جیسی لڑکی کے رشتے آنے بند ہو گئے. اب تقریباً 1 سال سے اس پر جین آتا ہے. فکر نہیں کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا. فیاض نے کہا. شاہ صاحب کی ایک ہی پھونک جن کو نکال باہر کرے گی. اسی لمحے برقعے کے اندر سے آواز آئی ہم نہیں جائیں گے. شاہ صاحب کیا چیزیں ہیں ہمارے سامنے؟ کچھ گواہوں نے کہا کہ آواز عورت کی تھی اور کچھ نے اسے مرد کی آواز قرار دیا. فیاض نے کہا کہ آواز تو عورت ہی کی تھی، تاہم اس میں مردوں کی سی سختی پائی جاتی تھی. فیاض نے احمد علی سے چند سوالات کیے اور اسے انتظار گاہ میں بٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا. تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا اور حاجت مندوں کو باری باری اندر بھیجنے لگا. تھوڑی دیر بعد احمد علی اور ریشمہ کی باری آ گئی. فیاض نے انہیں شاہ صاحب کے سامنے پیش ہونے اور بات کرنے کا طریقہ سمجھایا. یہ بھی کہا کہ اپنا مسئلہ پیش کرنے سے پہلے صندوقچے میں نذرانہ ضرور ڈال دیں. اچانک برقعے کے اندر سے آواز آئی ہم اکیلے جائیں گے، ہمارے ساتھ کسی کو جانے کی ضرورت نہیں. احمد علی نے افسردگی سے سر ہلایا اور بولا جیسے تمہاری مرضی، لیکن شاہ صاحب کے ساتھ ادب سے بات کرنا. ریشمہ اکیلی اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا.
تھوڑی دیر کے بعد اندر سے چیخو پکار سنائی دی۔ انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے افراد سہم گئے۔ ایک شخص نے فیاض سے پوچھا کہ یہ کیسا شور ہے؟ شاہ صاحب لڑکی کا جن نکال رہے ہیں، فیاض نے سادگی سے جواب دیا۔ آپ لوگ بیٹھ کر استغفار پڑھیں۔ ایک عورت نے کہا، یہ جن نکالنے کی آوازیں نہیں لگتی، اندر جا کر پتہ تو کرو۔ فیاض نے دروازے کو دھکیل کر دیکھا تو وہ اندر سے بند تھا۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ شاہ صاحب کبھی کبھی اندر سے دروازہ بند بھی کر لیتے تھے۔ ان کا حکم تھا کہ جب دروازہ اندر سے بند ہو تو کمرے میں داخل ہونے کی کوشش نہ کی جائے، خواہ اندر سے کیسی ہی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ چند منٹ کے بعد آوازیں آنا بند ہو گئیں اور اندر مکمل سناٹا طاری ہو گیا۔ فیاض نے 5 منٹ انتظار کیا، 10 منٹ انتظار کیا۔ جب اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو وہ فکر مند ہوا۔ اس نے قطب دین کو بلا کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ قطب دین نے پہلے دروازے پر دستک دی، پھر اندر سے جواب نہ پا کر پچھلی طرف دوڑا۔ پچھلی طرف کشادہ صحن تھا جس کا دروازہ قبرستان کی طرف کھلتا تھا۔ یہ دروازہ جو ہمیشہ بند رہتا تھا چوپٹ کھلا تھا۔ اندر شاہ صاحب کے خاص کمرے کا دروازہ بھی کھلا پڑا تھا۔ اس تفصیل سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ قاتل یا قاتلہ اپنا کام مکمل کر کے عقبی دروازے سے فرار ہو گئی تھی۔ میں نے قطب دین سے پوچھا، لڑکی کا باپ کہاں ہے؟ یہ سن کر وہ بظاہر چونکا اور فیاض کو گھورنے لگا۔ فیاض علی، اس بات کا تو ہمیں خیال ہی نہیں رہا، جاؤ باہر جا کر لڑکی کے باپ کو تلاش کرو۔ فیاض نے کمرے میں بیٹھے ہوئے افراد پر نظر ڈالی اور بولا، احمد علی تو اسی وقت چلا گیا تھا، اس کے بعد تو وہ نظر ہی نہیں آیا۔ بات ختم کرتے ہی وہ باہر نکل گیا اور چند لمحوں کے بعد نفی میں سر ہلاتا ہوا واپس آ گیا۔ وہ باہر بھی نہیں ہے، نہ ہی کسی نے اسے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جناب، میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جنات کا کام ہے، قطب دین نے کہا۔ اس بھاگ دوڑ کا کچھ فائدہ نہ ہوگا، بھلا جنات بھی کبھی پکڑے گئے ہیں؟ اس شخص کی باتوں نے مجھے شک میں ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے کہا، قطب دین ایک بات تو بتاؤ، اشرف المخلوقات کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے، اس نے جواب دیا۔ اشرف المخلوقات انسان کو کہتے ہیں۔ تو پھر؟ میں نے پوچھا، زیادہ طاقتوں کے مالک انسان ہوئے یا جنات؟ آپ کے سوال نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے، اس نے کہا۔ اس لحاظ سے تو انسان ہی کو زیادہ طاقتوں کا مالک ماننا پڑے گا۔ ماننا پڑے گا کیا مطلب؟ انسان واقعی زیادہ طاقتوں کا مالک ہے، اور یہ جو جنات کی ماورائی قوتوں کا ذکر قصے کہانیوں میں پایا جاتا ہے، یہ سب دروغ بے فروغ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان پراسرار، نظر نہ آنے والے، عورتوں کے وجود میں سرایت کرنے والے اور خدا جیسی صفات رکھنے والے جنات کا اس کائنات میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اور یہ جو قرآن میں جنات کا ذکر ہے، میں جنات کے وجود سے انکار نہیں کرتا، میں نے کہا۔ میں ان ماورائی صفات سے انکار کرتا ہوں جو توہم پرست افسانہ نویسوں نے جنات سے منسوب کر رکھی ہیں۔ قرآن میں جنات کی ان صفات کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ وہ چپ ہو گیا۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، درگاہ میں کام کرنے والے تمام افراد سے کہہ دو کہ وہ باہر نہ جائیں اور یہیں پر موجود رہیں، ان سب کا بیان لیا جائے گا۔ میں نے 2 سپاہیوں کی درگاہ کے باہر ڈیوٹی لگا دی اور ایک سپاہی کو ساتھ لے کر درگاہ کے عقب میں واقع قبرستان میں جا پہنچا۔ قاتلہ پچھلے دروازے سے فرار ہوئی تھی اور واضح طور پر وہ قبرستان کے بیچ میں سے گزر کر گئی تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ اپنے پیچھے کوئی سراغ چھوڑ گئی ہو۔ قبریں بے ترتیب شکستہ صورت میں تھیں، یہاں وہاں خضرہ و جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں قاتل ہوتا تو کون سا راستہ اختیار کرتا، اور اس سوال کا جواب کوئی مشکل نہیں تھا۔ قاتلہ یقیناً بستی کی طرف گئی تھی۔ وہ دیوار پھاند کر قبرستان میں داخل ہوئی ہوگی اور اس نے اپنا رخ بستی کی طرف کر لیا ہوگا۔ سب سے پہلے میں نے دیوار کی اندرونی جانب والی زمین کا جائزہ لیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد مجھے قدموں کے نشانات مل گئے۔ میں کھرا پہچاننے کا ماہر تو نہیں تھا، مگر میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کسی زنانہ سینڈل کے نشانات تھے۔ میں ان نشانات کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا، کہیں یہ نشانات مدھم ہو جاتے اور کہیں بالکل گم ہو جاتے تھے۔ نیز یہ بات باعث تعجب تھی کہ قدموں کا درمیانی فاصلہ خاصا لمبا تھا۔ عورت عموماً چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہے، جبکہ مرد کا قدم لمبا ہوتا ہے۔ ایک مقام پر پہنچ کر اچانک سینڈل کے نشانات ختم ہو گئے۔ وہاں ایک گھنا پیڑ ایستادہ تھا اور ارد گرد جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھیں۔ سینڈلوں کے آخری 2 نشانات مذکورہ پیڑ کے تنے کے پاس سب تھے، اور یہ نشانات کھڑے ہونے کی حالت کے تھے۔ اس سے آگے کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ پیڑ غالباً پیپل کا تھا، اس کی موٹی موٹی شاخیں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ میں نے بڑی باریکی سے ایک شاخ کا جائزہ لیا، اوپر کوئی نہیں تھا۔ اس وقت آسمان صاف تھا اور چاروں طرف چمکدار دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اگر کوئی انسان پیڑ کے اوپر ہوتا تو ضرور نظر آ جاتا۔ میں پریشان ہو گیا، کیا قاتلہ آسمان پر چڑھ گئی تھی یا زمین میں سما گئی تھی؟ اس خیال کے ساتھ ہی میری نظر ایک شکستہ قبر کی طرف اٹھ گئی۔ اس قبر کے پہلو میں بارش کی وجہ سے گڑھا سا پڑ گیا تھا
और उस गड्ढे में कुछ घास वगैरह भी उग गई थी। मैं ज़रा सा आगे बढ़ा और गड्ढे के अंदर नज़र डाली। उस वक्त मेरे जहन में कोई ख़ास बात नहीं थी, ना ही ये ख्याल था कि कातला इस गड्ढे के रास्ते कब्र में घुस गई थी। मेरे साथ जो सिपाही था वो भी रुक गया था। गड्ढे में कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन मुझे उस गड्ढे के बारे में कोई गैर मामूली बात महसूस हो रही थी। वहाँ कोई ऐसी चीज़ थी जो मेरी आंखों के सामने थी मगर नज़र नहीं आ रही थी। मेरी छठी हिस्स उस चीज़ को महसूस कर रही थी। मैं पंजों के बल ज़मीन पर बैठ गया और बारीकी से आसपास देखने लगा। तब वो चीज़ जो मुझे महसूस हो रही थी नज़र भी आ गई। गड्ढे का एक किनारा ताज़ा ताज़ा तोड़ा गया था और उसकी मिट्टी अंदर गिरी हुई थी। बज़ाहिर वो बड़ी गैर अहम सी बात महसूस होती थी, लेकिन मेरा जुर्म शनास जहन उसे गैर अहम तस्लीम करने पर तैयार नहीं था। मैंने सिपाही से कहा, इस गड्ढे में जो मिट्टी गिरी हुई है उसे बाहर निकाल दो। सिपाही हिचकिचाते हुए बोला, मलक साहब ये तो किसी की कब्र है, ऐसा ना हो कि लाश ज़ाहिर हो जाए। घबराओ नहीं, लाश तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, मैंने उसे तसल्ली दी, मैं भी यहीं खड़ा हूँ। वो तामुल करते हुए गड्ढे में उतर गया और ताज़ा डाली गई मिट्टी बाहर निकालने लगा। चंद लम्हों के बाद मिट्टी के नीचे एक चमकदार चीज़ की झलक दिखाई दी। सिपाही ने आसपास की मिट्टी हटाई और चीज़ को बाहर खींच लिया। वो एक खून आलूद खंजर था। यह आला कत्ल मालूम होता है, मैंने खंजर का जायजा लेते हुए कहा। वो 6-7 इंच लंबे फल वाला तेज धार खंजर था। लेकिन वो औरत कहाँ गायब हो गई? इससे आगे उसके कदमों के निशानात भी नहीं हैं। हो सकता है कि मुल्ला की बात ठीक ही हो, सिपाही ने कहा। कौन सी बात? वो औरत कोई जिन ही होगी। हाँ, और यहाँ पहुंचकर वो जिन धुएं में तब्दील हो गया होगा, यही कहना चाहते हो? लगता तो यही है। अगर वो ऐसा ही जिन था तो उसे इतनी दूर तक पैदल चलने की और खंजर को कब्र में छुपाने की क्या ज़रूरत थी? उसे चाहिए था कि मलंग को कत्ल करके वहीं धुआं बन जाता। ये भी आप सही फरमाते हैं, सिपाही ने कहा। मैंने आसपास के इलाके का बड़ी बारीकी से जायजा लिया। एक जगह पर किसी के नंगे पैरों के निशानात दिखाई दिए। वो किसी मर्द के पैरों के निशानात थे। उस वक्त मेरे जहन में यही ख्याल आया कि शायद वो गोरकन के पैरों के निशान थे। ये बात जहन में ना आई कि कातल या कातला ने वहां पहुंचकर अपनी जूती उतार ली होगी। हम वापस पहुंचे और दरगाह के खादमों को मज़कूरा खंजर दिखाकर उसके बारे में इस्तफसार किया। सब ने बगौर खंजर का मुआयना किया और कहा कि उन्होंने वो खंजर पहले कभी नहीं देखा था। मैंने कहा, शाह साहब के मोतकिद बहुत थे, लेकिन चंद एक दुश्मन भी थे। हमारे पास इस दरगाह की शिकायतें भी आती थीं। जनाब, बात यह है कि जिन लोगों का काम नहीं होता वो शिकायत लेकर आपके पास पहुंच जाते हैं, कुतुबुद्दीन ने कहा। हालांकि कसूर उनका अपना होता है। शाह साहब हाजतमंदों को सबसे पहले यही बात कहते थे कि अगर उनके दिल में खोट या शक है तो वो वापस चले जाएं। इस दरगाह में यकीन और ईमान वाले का काम होता है और इंशाल्लाह आइंदा भी होता रहेगा। मैंने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि जिसका काम हो गया उसका यकीन मजबूत, और जिसका काम ना हो उसे ये कहकर भगा दिया जाता कि तुम्हारे दिल में खोट और शक है। इस एतबार से देखा जाए तो शाह साहब का कोई काम ना था, असल काम यकीन और ईमान से होता था। थानेदार साहब, यकीन और ईमान को वसीले की ज़रूरत होती है। अल्लाह वाले ईमान वालों का वसीला ना बने तो किसी का काम ना हो। ये ऐसे ही बरहमी से बोला, ये सब ढकोसले हैं, ढकोसले। तुम लोग इन गरीब जाहलों को उल्लू बनाते हो। कुतुबुद्दीन, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। यूरोप और अमेरिका वालों के पास इस किस्म के वसीले नहीं हैं, इसके बावजूद वो हर मामले में हमसे आगे हैं। उनके घरों में भी लड़के पैदा होते हैं। वो बीमारियों और मुसीबतों से निजात पाने के तरीके भी जानते हैं। उनकी बेटियों से जिन भी डरते हैं, हालांकि वो हमसे ज़्यादा खूबसूरत और हसीन हैं। उनके माली हालात भी बहुत अच्छे हैं। इसकी क्या वजह है? कुतुबुद्दीन बगले झांक कर रह गया। करीब खड़े हवालदार ने कहा, उन लोगों के कानून बड़े सख्त हैं जनाब। वो जिन्नों और भूतों को अपने मुल्क का वीज़ा ही नहीं देते। मैंने कहा, कुतुबुद्दीन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों को किसी पर शक तो नहीं, या किसी शख्स ने हाल ही में शाह साहब को धमकी तो नहीं दी थी? वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि शकीला के जिन ने शाह साहब को धमकी दी थी, कुतुबुद्दीन ने कहा। आज वो रेशमा के रूप में यहाँ आया और शाह साहब पर अपना वार कर गया। वो शख्स जिन्नात के चक्कर से बाहर निकलने पर तैयार नहीं था। मैंने कहा, ये जिन हमेशा औरत के साथ ही क्यों आता है, अकेला क्यों नहीं आता? वो परेशान नजर आने लगा। हवालदार बोला, जनाब, मेरा ख्याल है कि इन जिन्नों के हाथ पैर नहीं होते, ये औरतों को बिसाखियों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा, मुझे इस लड़की का पता चाहिए, शकीला बिनते करीम बख्श का। पता उसके पास मौजूद नहीं था। उसने मेरे कहने पर वहां आए हुए हाजतमंदों से पूछगिछ की तो एक शख्स करीम बख्श का वाकफकार निकल आया। करीम बख्श उसके पड़ोस में रहता था। मैंने उसका पता नोट कर लिया, फिर लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और जाए वकूआ को सील कर दिया। करीम बख्श एक मुतवसत दर्जे का कारोबारी शख्स था। उसकी उम्र 50 और 55 साल के दरमियान थी। वह मामूली पढ़ा लिखा आदमी था। उसकी ज़िंदगी का महवर घर, दुकान और मंडी था।
وہ ان لوگوں میں سے تھا جو لگے بندے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے پاس ہر مسئلے کا ایک ہی حل ہوتا ہے، جیسے پیاس لگی تو پانی پی لیا، بیمار ہوئے تو ڈاکٹر حکیم کے پاس چلے گئے، جن بھوت چمٹ گیا تو پیر صاحب کی درگاہ میں حاضر ہو گئے، خواہ فائدہ ہو یا نہ ہو۔ ان لگے بندے اصولوں کے معاملے میں یہ لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ رسمی بات چیت کے بعد وہ مجھے بیٹھک میں لے گیا اور لسی پانی کے بارے میں پوچھا۔ میں تمہاری بیٹی شکیلا سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ کیا اس پر اب بھی جن آتا ہے؟ وہ اچانک پریشان نظر آنے لگا۔ بولا، جن تو نہیں آتا لیکن لڑکی کی صحت روز بروز گرتی جا رہی ہے۔ میں نے کہا، آج صبح کسی نے مراد شاہ کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے خلیفہ کا خیال ہے کہ شاہ صاحب کو کسی جن نے قتل کیا ہے۔ آج صبح تمہارے گھر کا کوئی آدمی مراد شاہ کی درگاہ پر گیا تھا؟ نہیں جناب، آج ہمارے گھر کا کوئی آدمی ادھر نہیں گیا۔ شاہ صاحب کے قتل کی خبر صبح ہی معلوم ہو گئی تھی۔ تم دکان پر کتنے بجے جاتے ہو؟ بس جی صبح صبح نکل جاتا ہوں، یہی کوئی 6-7 بجے کے قریب۔ اور واپس کب آتے ہو؟ 6-6:30 بجے واپس آ جاتا ہوں۔ آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے واپس آیا ہوں۔ دوپہر کے بعد میرا بیٹا دکان پر آ جاتا ہے۔ میں نے کہا، تم سارا دن گھر سے باہر تھے اور ابھی ابھی واپس آئے ہو۔ تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہارے گھر کا کوئی آدمی درگاہ پر نہیں گیا؟ میں اپنی بیوی سے پوچھ لیتا ہوں، ویسے وہ مجھ سے پوچھے بغیر کہیں نہیں جاتی۔ اسے ادھر ہی بلا لاؤ، میں نے کہا، اور اپنی بیٹی شکیلا کو بھی۔ وہ اندر گیا اور دونوں کو بیٹھک میں لے آیا۔ اس کی بیوی کا نام گلزار بی بی تھا۔ وہ بھاری جسم کی سیدھی سادی گھریلو عورت تھی۔ شکیلا کی عمر 25 سال سے زیادہ معلوم ہوتی تھی۔ اس کے نقوش موٹے تھے اور چہرے پر عجیب سی بے کیفی پائی جاتی تھی۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور خالی نظروں سے دیوار کو گھورنے لگی۔ جناب، میں نے غلط نہیں کہا تھا، کریم بخش نے کہا۔ آج ہمارے گھر سے کوئی شخص درگاہ پر نہیں گیا، آپ خود گلزار بی بی سے پوچھ لیں۔ میں نے پوچھا، کریم بخش، تمہارے رشتہ داروں میں احمد علی نام کا کوئی شخص بھی ہے؟ اس نام کا تو ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ میرے ایک چچا زاد بھائی کا نام احمد حسین ہے، لیکن وہ آج کل یہاں نہیں ہوتا۔ میں نے شکیلا سے پوچھا، شکیلا بی بی، آج تم کس کے ساتھ مراد شاہ کی درگاہ پر گئی تھیں؟ اس نے آہستہ سے کچھ کہا۔ میں صرف لفظ منحوس سن سکا۔ شاید اس نے درگاہ کو منحوس کہا تھا۔ اس کی ماں نے کہا، یہ تو درگاہ کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتی، کہتی ہے مر جاؤں گی پر درگاہ پر نہیں جاؤں گی۔ کیوں بی بی، درگاہ میں کیا خرابی ہے؟ میں نے پوچھا۔ لوگ تو وہاں مرادیں مانگنے جاتے ہیں۔ مرادیں، اس نے ہولے سے کہا، سب نامراد واپس آتے ہیں، سب لوگ عقل کے اندھے ہیں۔ کریم بخش نے غصیلی نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھا اور لسی پانی کا انتظام کرنے اندر چلا گیا۔ میں نے گلزار بی بی سے پوچھا، تمہاری کتنی بیٹیاں ہیں؟ 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے، اس نے جواب دیا۔ یہ شکیلا سب سے بڑی ہے، چھوٹی دونوں اپنے گھروں میں ہوتی ہیں۔ اپنے گھروں میں یعنی ان کی شادیاں ہو چکی ہیں؟ ہاں جی، سب مقدر کے کھیل ہیں۔ ہم تو اسی کی شادی پہلے کرنا چاہتے تھے، مگر ہمارا کوئی بس نہیں چلا۔ جو آتا پہلے چھوٹیوں کا رشتہ مانگتا۔ تینوں کی عمروں میں معمولی فرق ہے، مشکل سے 1 سال کا فرق ہوگا۔ ہم نے سوچا جو بوجھ اتر جائے سو اچھا، لیکن چھوٹی بہنوں کی شادی کے بعد اس کو ایک نئی مصیبت نے گھیر لیا۔ کون سی مصیبت؟ اس پر جین آنا شروع ہو گیا۔ کیا اس کی منگنی ہو گئی تھی یا کہیں رشتے کی بات چل رہی تھی؟ ہم کوشش کر رہے ہیں، اس نے قدرے تامل کرتے ہوئے جواب دیا، لیکن کہیں بات پکی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے شکیلا سے پوچھا، جب تم پر جن آتا تھا تو تم کیا محسوس کرتی تھی؟ اس نے یوں سر جھٹکا جیسے میں نے کوئی بہت ہی فضول سوال کیا تھا۔ بولی، کچھ نہیں۔ کیا تم جن کی موجودگی کو محسوس کرتی تھی؟ مجھ سے زیادہ میرے گھر والے جن کو محسوس کرتے تھے، اس نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب کسی عورت کو جن چمٹ جاتا ہے تو اس وقت وہ عورت نہیں بولتی، اس کا جن بولتا ہے۔ تمہیں یہ بات کیسی لگتی ہے؟ کیا واقعی تمہارے اندر جن بولتا تھا؟ کیا آپ کو لوگوں کی باتوں پر شک ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کے سوال نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ پڑھی لکھی اور ذہین لڑکی ہے۔ تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ مڈل پاس، اس نے مختصر جواب دیا۔ اس کی ماں بولی، ہمارے ہاں لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کا رواج نہیں ہے۔ زیادہ پڑھی لکھی لڑکیوں کا دماغ بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ سچ پوچھیں تو اس پر کتابوں کی مار پڑی ہے۔ کتابوں کی مار؟ ہم نے اسے مدرسے سے تو اٹھا لیا تھا، لیکن اس نے پڑھنا لکھنا نہیں چھوڑا۔ ہر وقت کمرے میں گھس کر عجیب عجیب کتابیں پڑھتی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں ایک عام لڑکی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ میں محتاط ہو گیا اور کہا، شکیلا بی بی، تم پڑھی لکھی اور ذہین لڑکی ہو، اس لیے تمہیں یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ تجربے اور مشاہدے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جنوں کے بارے میں عام لوگوں کی باتیں فقط مشاہدے تک محدود ہیں، اور مشاہدہ بھی ناقص۔ اس لیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارے اندر واقعی جن بولتا تھا؟
کیا آپ عورت کو لاؤڈ سپیکر سمجھتے ہیں؟ اس نے جواب دینے کے بجائے پھر سوال کیا۔ کیا قدرت نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ کوئی دوسری مخلوق اس کے اندر گھس کر بیٹھ جائے اور جو چاہے بولنا شروع کر دے؟ اس کی باتوں میں علمیت جھلکتی تھی، اس کا مطالعہ خاصا وسیع معلوم ہوتا تھا۔ میں نے کہا، بی بی تم جواب دینے کی بجائے سوال پر سوال کیے جا رہی ہو، حالانکہ میں فقط تمہارے تجربے کا حال جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے تو یہی بتایا گیا تھا کہ تم پر جن آتا تھا، تمہاری ماں نے بھی ابھی یہی کہا ہے۔ اگر یہ سچ نہیں ہے تو تم بتاؤ کہ سچ کیا ہے؟ وہ کچھ دیر تک بیٹھی سوچتی رہی اور پھر بولی، میں نے دل میں تہیہ کیا تھا کہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی، کیونکہ جب میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں تو لوگ مجھے یوں گھورنے لگتے ہیں جیسے میں پاگل ہو گئی ہوں۔ لیکن چونکہ آپ نے میرے تجربے کے بارے میں پوچھا ہے، اس لیے میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گی۔ اس اثنا میں کریم بخش بھی کمرے میں آ گیا۔ اس نے لسی کا بھرا ہوا جگ میز پر رکھ دیا اور اپنی بیٹی کو گھورنے لگا۔ پھر اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اس کی باتوں پر نہ جائیں، اس کی ان فضول باتوں نے ہمیں بہت پریشان کر رکھا ہے، اسی وجہ سے اس کا رشتہ بھی نہیں آتا۔ گلزار بی بی بولی، ہماری سمجھ میں تو اس کی کوئی بات نہیں آتی، کتابیں پڑھ پڑھ کے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی باتیں تم لوگوں کی سمجھ میں نہ آتی ہوں، میں نے کہا، لیکن یہ نہ کہو کہ باتیں فضول ہیں۔ ہاں تو شکیلا بی بی تم کیا کہہ رہی تھی؟ جاہلوں کے ساتھ نباہ کرنا بہت مشکل ہے، شکیلا نے کہا۔ جو بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی اسے جھٹ فضول قرار دے دیتے ہیں۔ کریم بخش غصے سے بولا، یہ عزت ہے اس کے دل میں ماں باپ کی، ہم نے اسے پال پوس کر اتنا بڑا کیا اور آج یہ ہمیں جاہل کہتی ہے۔ ہاں ضرور کہوں گی جاہل، شکیلا اپنے جوش کو دبائے ہوئے بولی۔ اگر آپ جاہل نہ ہوتے تو اپنی جوان بیٹی کو شیطانوں کے پاس لے کر نہ جاتے۔ یہ تو نہیں، تیرا جن بول رہا ہے۔ شکیلا تھوڑی اونچی کرتے ہوئے بولی، جب جن بولنے لگے گا تو پھر کسی کو میرے سامنے ٹھہرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ میں نے کریم بخش کو چپ کرایا اور شکیلا سے کہا کہ وہ اپنے تجربے کے بارے میں بتائے۔ تھانے دار صاحب، اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو وہ تجربے سے کچھ نہیں سیکھ سکتا، اس نے قدر توقف کے بعد کہا۔ جب مجھے یہ کہا جانے لگا کہ مجھ پر جن آتا ہے تو میں نے جنوں کے بارے میں کتابیں پڑھنا شروع کیں۔ ان میں زیادہ تر کتابیں فضول باتوں سے بھری ہوئی تھیں، لیکن کچھ کتابوں سے مجھے علم بھی حاصل ہوا۔ جسے یہ لوگ جن آنا کہتے ہیں وہ ایک قسم کا دورہ ہے۔ دورہ پڑنے سے کچھ دیر پہلے مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ اب دورہ پڑنے والا ہے۔ اس وقت میں خوب غور کرتی اور آنے والے جن کو تلاش کرتی، لیکن کسی جن کا پتہ نہ چلتا۔ صاف یہ پتہ چلتا کہ میری محرومی اور اندرونی گھٹن میرے حواس پر حاوی ہو رہی ہے۔ کچھ دیر بعد میرے حواس پر مکمل تاریکی چھا جاتی اور مجھے کچھ پتہ نہ چلتا کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہی ہوں۔ لوگ کہتے مجھ پر جن عاشق ہو گیا ہے۔ میں ان جاہلوں سے یہ پوچھتی ہوں کہ کیا عاشق اپنے محبوب کو تڑپاتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے؟ میں نے کئی مرتبہ اس خیالی جن سے کہا، اے جن، اگر تو مجھ پر عاشق ہے تو میں بھی تجھ پر عاشق ہوں، شرافت سے آ اور اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کر۔ میں نے پوچھا، کیا اس جن پر اس بات کا کوئی اثر ہوا اور اطمینان سے باتیں کیں؟ خدا کی مار اس لڑکی پر، گلزار بی بی نے کہا، کیسا کفر بک رہی ہے، اب یہ جنوں سے عشق لڑائے گی۔ چپکی بیٹھی رہو، شکیلا نے ماں کو ڈانٹ دیا۔ اگر کسی جن نے عاشق ہی ہونا تھا تو شیخوں کی لڑکی جمیلہ پر ہوتا، جو اس محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ مجھے کوئی انسان تو پوچھتا نہیں، جو رشتہ کرنے آتے ہیں وہ میری شکل دیکھ کر منہ ٹیڑھا کر لیتے ہیں۔ اب اس سڑی بسی شکل پر جن ہی عاشق ہوں گے۔ کریم بخش غصے سے بولا، چپ ہو جا، نہیں تو میں تیرا سر پھاڑ دوں گا بے غیرت۔ لو پھاڑ دو، شکیلا نے سر آگے کیا۔ وہ خاصی جلی بھنی بیٹھی تھی، ختم کر ڈالو مجھے، لیکن یاد رکھنا یہ تھانے دار صاحب تمہیں پھانسی پر لٹکا دیں گے۔ جب لوگ کہتے تھے کہ شکیلا پر جن عاشق ہو گیا ہے، اس وقت تمہاری غیرت کہاں تھی؟ کریم بخش نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر میں نے اسے روک دیا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا اندر چلا گیا۔ جن اس طرح عاشق ہوا کرتے ہیں، شکیلا نے طنزیہ لہجے میں کہا، ایسی حرکت تو کوئی گنوار عاشق بھی نہیں کرتا، جنات کو تو یہ لوگ بڑی اعلیٰ مخلوق سمجھتے ہیں۔ میں نے پوچھا، جب تم نے جن سے اظہار محبت کیا تو اس کا کیا جواب ملا؟ تھانے دار صاحب، جن اور جنون ہم معنی الفاظ ہیں، جن کے لفظی معنی پردہ ڈالنے اور اندھیرا کر دینے کے بھی ہوتے ہیں۔ جب کوئی بیماری انسان کے حواس پر مکمل طور پر چھا جائے تو اسے جنون یا دیوانگی کہا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی حکیم نے اس بیماری کو جن کا نام دیا ہو، کیونکہ یہ ایک پوشیدہ بیماری ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بخار آ گیا، اسی طرح جن آ گیا بھی کہا جاتا ہوگا، لیکن جاہلوں نے جن یعنی جنون کا مطلب کچھ اور ہی نکال دیا۔ اس لڑکی کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ اپنی بیماری اور اپنی کیفیت سے پوری طرح آگاہ تھی۔ میں نے پوچھا، مراد شاہ ملنگ کی درگاہ پر کیا ہوا تھا؟ مراد شاہ کے خلیفہ کا کہنا ہے کہ تم یا تمہارے جن نے مراد شاہ کو دھمکی دی تھی۔ مراد شاہ بھیڑیا تھا، بھیڑیا، شکیلا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے اسے بہت دھمکیاں دی تھیں،
اس سے بھی زیادہ بددعائیں دی تھیں، اور اللہ نے میری بددعائیں سن لی کیونکہ میں مظلوم تھی۔ کاش میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرتی۔ کچھ خدا کا خوف کر، گلزار بی بی نے کہا۔ اللہ والوں کو برا بھلا کہے گی تو خدا کا قہر نازل ہوگا تجھ پر۔ چپ ہی بیٹھی رہو، شکیلا نے کہا۔ میری زبان کھل گئی تو دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تم دونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ تم لوگ 3 راتوں تک میری چیخیں سنتے رہے مگر میری مدد کو نہ آئے۔ تمہارے دماغوں پر جہالت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں اب ان کو کیا بتاؤں کہ ان کے ملنگ بابا نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ پتہ نہیں میرے جیسی کتنی معصوم لڑکیاں اس درگاہ پر لٹ چکی ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا اور دیر تک روتی رہی۔ ساری بات بڑی واضح تھی۔ اس نے دبے لفظوں میں سب کچھ کہہ دیا تھا، لیکن اس کے جاہل اور توہم پرست ماں باپ اس کی بات سمجھنے پر تیار نہیں تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ایسے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ پولیس کے ریکارڈ میں آپ کو اس قسم کے بے شمار واقعات مل جائیں گے۔ کریم بخش دوبارہ کمرے میں واپس آ گیا۔ میں نے اسے خون آلود خنجر دکھایا اور پوچھا کہ کیا وہ اس خنجر کو پہچانتا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، بولا میں نے کبھی یہ خنجر نہیں دیکھا۔ شکیلا نے دوپٹے سے آنکھیں صاف کی اور خنجر کو گھورنے لگی۔ پھر پوچھا کیا مراد شاہ کو اس خنجر سے قتل کیا گیا ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا، اور گواہوں کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ قتل کرنے والی ایک عورت تھی۔ شکیلا کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک پیدا ہوئی، بولی یہ کام کسی عورت ہی کو کرنا چاہیے تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں اس نے دورے کی حالت میں یہ کام تو نہیں کیا، لیکن فوراً ہی یہ خیال باطل محسوس ہوا کیونکہ قتل بڑی منصوبہ بندی سے کیا گیا تھا۔ پھر اس کام میں ایک مرد بھی ملوث تھا۔ دونوں نے طے شدہ منصوبے کے مطابق کارروائی کی تھی اور نہایت صفائی کے ساتھ فرار ہو گئے تھے۔ اگلے روز میں نے کبے شاہ نامی کھوجی کو بلایا اور اسے ساری صورتحال بتانے کے بعد پوچھا کیا تم قاتل کا کھرا نکال لو گے؟ سرکار، یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے کسی موچی سے پوچھا جائے کہ جوتا بنا لو گے۔ اس نے کہا بندے کا تو کام ہی کھرا نکالنا ہے، پر ایک بات ہے، آپ نے تھوڑی سی دیر کر دی۔ اگر آپ مجھے کل ہی بلا لیتے تو کام تھوڑا آسان ہو جاتا۔ خیر کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، ایک آدمی میرے ساتھ کر دیں۔ میں نے اس سپاہی کو جسے میں اپنے ساتھ قبرستان لے گیا تھا اس کے ساتھ کر دیا اور مزاح کے رنگ میں کہا کبے شاہ ذرا ہوشیاری سے کام لینا، درگاہ کے خادموں کا خیال ہے کہ قتل میں جنات کا ہاتھ ہے۔ سرکار آپ کوئی فکر نہ کریں، مجھے جنات سے نمٹنے کا گر بھی آتا ہے۔ اللہ بخشے میرے استاد مرحوم کے سامنے بڑے بڑے جن اور بھوت ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے جن بھوت قابو کرنے کا عمل بھی سکھا دیا تھا۔ اس نے اپنی بات پر خود ہی کہہ کہا لگایا اور سپاہی کے ہمراہ رخصت ہو گیا۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میرا خیال شکیلا کی طرف پھر گیا اور اس کی باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگیں۔ اگرچہ اس نے اپنی باتوں سے مجھے مطمئن کر دیا تھا، لیکن وہ اس کی ذہانت کا کارنامہ بھی ہو سکتا تھا۔ شاید اس نے ہر چیز پہلے سے سوچ رکھی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ مجھے اس کے گھر کی تلاشی لینا چاہیے تھی۔ کوئی عجب نہیں تھا کہ کسی صندوق سے خون آلود کپڑے برآمد ہو جاتے۔ میں نے ایک ایس آئی کو بلا کر کہا کہ وہ فوراً کچہری جائے اور مراد شاہ کے قتل کے سلسلے میں کریم بخش کی خانہ تلاشی کے لیے ایک سرچ وارنٹ بنوا لائے۔ اس کے بعد میں ایک تفتیش کے سلسلے میں باہر چلا گیا اور تقریباً 4 بجے واپس آیا۔ کبے شاہ اپنا کام مکمل کر کے واپس آ گیا تھا اور برآمدے میں بیٹھا سنگترا کھا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کبے شاہ کیا خبر لائے ہو؟ وہ بولا جناب علی گدوں نے کام خراب کر دیا۔ گدوں نے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ادھر 1 درجن گدے اینٹیں اور مٹی ڈھو رہے ہیں۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ ہر طرف دھول اڑ رہی ہے، گدوں کے کھروں کی وجہ سے کھرا غائب ہو گیا ہے، یعنی کام نہیں ہوا۔ آدھا کام ہوا ہے، اس نے کہا۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو موقع پر ساری بات سمجھاؤں گا۔ میں نے اسے انتظار کرنے کے لیے کہا، اندر جا کر ضروری کام نپٹائے اور ایک حوالدار کو ہمراہ لے کر اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ باہر نکل کر ہم نے ایک تانگا کر لیا۔ چند منٹوں کے بعد ہم آبادی سے تقریباً 1 میل دور ایک جوہڑ کے پاس پہنچ کر تانگے سے اتر گئے۔ سرکار، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قاتل ایک مرد ہے، کبے شاہ نے کہا۔ اس نے زنانہ لباس کے نیچے مردانہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ پیپل کے پیڑ کے نیچے پہنچ کر اس نے سینڈل اور زنانہ لباس اتار دیا تھا۔ اس سے آگے وہ ننگے پیر چلا اور اس جوہڑ تک آیا۔ ان جھاڑیوں میں اس نے دیسی جوتی چھپا رکھی تھی۔ اس نے جوہڑ کے کنارے اگی ہوئی جھاڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ نئی جوتی معلوم ہوتی ہے اور پہلی دفعہ استعمال کی گئی ہے، اور شاید آخری دفعہ بھی۔ قاتل ہوشیار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اس نے بڑے حساب کتاب سے کام کیا ہے۔ اس جوہڑ کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے ہاتھ پیر دھوئے ہیں۔ غالباً ہاتھوں کو خون لگا ہوا تھا۔ یہاں سے نکل کر پہلے وہ اس بھٹے پر گیا۔ اس نے داہنی جانب اشارہ کیا۔ ادھر تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر اینٹوں کا بھٹا نظر آ رہا تھا۔
ادھر سے ہوتا ہوا وہ اس ڈیرے پر گیا ہے۔ اس نے ایک اور طرف اشارہ کیا۔ میں نے اشارے کی سمت دیکھا تو میری پیشانی پر بل پڑ گئے۔ جس ڈیرے کی طرف وہ اشارہ کر رہا تھا وہاں کچھ عرصہ قبل رائل ایئر فورس کا ایک طیارہ تباہ ہوا تھا۔ وہاں اب تعمیر کا کام ہو رہا تھا۔ 6-7 گدھے جن پر اینٹیں لدی ہوئی تھیں بھٹے سے نکل کر ڈیرے کی طرف جا رہے تھے اور وہ دھول کا بادل اڑا رہے تھے۔ گویا قاتل نے اپنا کھرا مٹانے کے لیے گدھوں والا راستہ اختیار کیا تھا۔ میں نے قبے شاہ سے پوچھا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ قاتل بھٹے کی طرف سے ہو کر ڈیرے پر گیا ہے؟ کیونکہ گدھوں کی اس ہڑبونگ میں کھرے کا نام و نشان بھی باقی نہیں بچا ہوگا۔ جناب عالی، کھوجی اور عام آدمی میں یہی تو فرق ہے۔ کھوجی صرف قدموں کا کھرا نہیں نکالتا، مجرم کے دماغ کا کھرا بھی نکالتا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ قاتل کا کھرا بھٹے پر پہنچ کر گم ہو گیا ہے تو میں نے بھٹے کے ارد گرد 100 گز کا تمام علاقہ چھان مارا، لیکن کسی طرف کھرا نہیں ملا۔ اب گدھوں والا راستہ باقی رہ جاتا تھا۔ قاتل نے یہ راستہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت استعمال کیا ہوگا تاکہ کھرا ضائع ہو جائے۔ بھٹے سے نکل کر میں اس ڈیرے پر پہنچا اور وہاں اچھی طرح چھان بین کی۔ ڈیرے پر مجھے مدھم سا کھرا مل گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجرم کو ڈیرے پر ہونا چاہیے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، بولا مجرم ڈیرے پر نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے کل ہی طلب کر لیتے تو وہ قابو میں آ جاتا۔ کل وہ یقیناً ڈیرے پر موجود رہا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ راج مزدوروں کا کوئی ساتھی ہو۔ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے کہا۔ ہم ڈیرے پر کام کرنے والوں کا کھرا چیک کر سکتے ہیں۔ ایک بات کا ذکر کر دینا مناسب ہوگا کہ کھوجی نے قاتل کے نمایاں کھرے کو جھاڑیوں سے ڈھانپ دیا تھا۔ ان میں ننگے پیروں کا کھرا، سینڈل کا کھرا اور دیسی جوتی کا کھرا شامل تھا۔ میں بھی یہی عرض کرنے والا تھا، قبے شاہ نے کہا۔ ڈیرے پر کام کرنے والوں کا کھرا چیک کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ پوچھ گچھ بھی کر لیں۔ ہم تانگے پر بیٹھ کر ڈیرے پر پہنچ گئے۔ اس وقت تقریباً 5 بجے تھے اور کاریگر کام ختم کر کے گھروں کو جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ کچھ نلکے پر ہاتھ منہ دھو رہے تھے اور کچھ سامان سمیٹ رہے تھے۔ میں نے ان سب کو ایک پیڑ کے نیچے جمع کر لیا۔ ان کی تعداد درجن کے لگ بھگ تھی۔ ان میں 2 راج، 2 ترخان، 1 ٹھیکیدار، 4 مزدور اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ گدھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ٹھیکیدار کا نام عنایت اللہ تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک ہوشیار شخص تھا۔ کاریگر اور مزدور ہمیں دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے ٹھیکیدار سے کہا، کل بستی میں ایک واردات ہوئی ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ مجرم واردات کے بعد اس ڈیرے پر آئے تھے۔ میں نے انہیں واردات کی نوعیت نہیں بتائی۔ جناب، ادھر کوئی ایسا ویسا بندہ نہیں آیا، ٹھیکیدار عنایت اللہ نے کہا۔ یہ لوگ غریب محنت مزدوری کرنے والے ہیں۔ آپ ان کی شکلیں دیکھ لیں، ان میں کوئی ڈکیت نہیں ہے۔ کاریگروں کو 2 روپے دہاڑی اور مزدوروں کو 98 روز کی ملتی ہے۔ میں نے باری باری ایک ایک کے چہرے کا جائزہ لیا۔ مزدور نوجوان لیکن کمزور تھے۔ ان کے چہرے آسودگی اور ذہانت سے ناآشنا تھے۔ راج اور ترخان ادھیڑ عمر کے تھے۔ ان کے چہروں پر کسی قدر ذہانت نظر آتی تھی۔ عورتوں میں سے ایک نوجوان اور ایک بوڑھی تھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ دونوں ماں بیٹی تھیں۔ ایک نوجوان مزدور بھی اسی عورت کا بیٹا تھا۔ میں ان لوگوں کے چہروں کا جائزہ لے رہا تھا اور قبے شاہ ان کے پیروں اور جوتوں کو گھور رہا تھا۔ میں نے ٹھیکیدار سے پوچھا، یہاں کل کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ یہی کوئی 10-12 آدمی ہوں گے، اس نے جواب دیا۔ کچھ تو یہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، 3-4 چھٹی کر گئے ہیں۔ ان کا کام پہلے ختم ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہم نے کچھ گدھے بھٹے کی طرف سے آتے دیکھے تھے، میں نے کہا۔ ان کے ساتھ آدمی بھی تھے، وہ کہاں گئے؟ میں انہی کی بات کر رہا ہوں، وہ ابھی ابھی نکل کر گئے ہیں۔ یہ ان کا آخری پھیرا تھا۔ کل ان میں سے کوئی غیر حاضر تو نہیں تھا؟ اس نے جیب سے ایک نوٹ بک نکال کر اس میں دیکھا، پھر بولا، ایک آدمی 3 روز سے کام پر نہیں آ رہا۔ دینا اس کا نام ہے، بیمار ہے۔ کام کیا کرتا ہے؟ راجگیری کرتا ہے۔ عمر کتنی ہے اس کی؟ اس کی عمر 30 سال سے کچھ اوپر ہوگی، ایک راج نے جواب دیا۔ وہ میرا بھتیجا ہے۔ کیا وہ کل بھی نہیں آیا تھا؟ نہیں جی، کل بھی نہیں آیا، بہت بیمار ہے۔ کل دیر سے کون کام پر آیا تھا؟ ٹھیکیدار نے پھر ڈائری میں دیکھا، بولا، یہ رجب علی آدھا گھنٹہ لیٹ آیا تھا، باقی سب وقت سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ ہم 8 بجے کام شروع کر دیتے ہیں۔ گدھے والوں کا کیا حساب ہے؟ وہ سینکڑے کے حساب سے کام کرتے ہیں۔ جتنی اینٹیں ڈھوتے ہیں اتنی ہی مزدوری پاتے ہیں۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ اینٹیں ڈھونے والا کوئی خرکار ملنگ بابا کو قتل کر کے واپس بھٹے پر پہنچ گیا ہو اور اینٹیں ڈھونا شروع کر دی ہوں، لیکن یہ بات کچھ دل کو نہیں لگتی تھی۔ ایک خرکار ایسا ذہانت والا منصوبہ نہیں بنا سکتا تھا۔ تاہم یہ بھی ممکن تھا کہ کوئی شخص ملنگ سے انتقام لینے کے لیے وقتی طور پر خرکار بن گیا ہو۔ میں نے پوچھا، کل کوئی غیر آدمی ادھر آیا تھا؟ عنایت اللہ نے جواب دیا، کوئی خاص آدمی تو نہیں آیا، پر مسافروں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ کبھی کبھار کوئی شخص پانی پینے کے لیے یا گھڑی 2 گھڑی دم لینے کے لیے یہاں رک جاتا ہے۔
میں نے پوچھا تم میں سے مراد شاہ کی درگاہ پر کون کون جاتا ہے؟ سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ وہ سمجھ گئے کہ میں کس معاملے کی تفتیش کرنے وہاں آیا تھا۔ حضور، جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو پیروں فقیروں کے پاس جانا ہی پڑتا ہے، ایک راج نے کہا۔ ہم بھی کبھی کبھی چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا جس کام کے لیے تم درگاہ پر جاتے ہو وہ ہو جاتا ہے؟ کبھی ہو جاتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، ساری بات یقین کی ہے۔ اللہ مغفرت کرے، شاہ صاحب ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ کام یقین اور ایمان والے کا ہوگا۔ میں کافی دیر تک ان سے مراد شاہ کے بارے میں سوالات کرتا رہا اور یہ جاننے کی کوشش کرتا رہا کہ کسی کے دل میں مراد شاہ کے لیے رنجش تو نہیں تھی، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ کسی کی باتوں سے یہ ظاہر نہ ہوا کہ اس کے دل میں مراد شاہ کے لیے رنجش پائی جاتی تھی۔ میں نے پوچھا کل جو مسافر پانی پینے یا دم لینے کے لیے یہاں رکے تھے ان میں کوئی مشکوک آدمی تو نہیں تھا؟ یہ تو جی اللہ ہی بہتر جانے، عنایت اللہ نے جواب دیا۔ ہم لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، ہم نے کسی شخص کو غور سے نہیں دیکھا۔ مسافروں کے علاوہ اور کون آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کوئی ملنے جلنے والا یا واقف کار؟ جناب اور تو کوئی نہیں آیا، عنایت اللہ ٹھیکیدار نے جواب دیا۔ پھر قدرے سوچنے کے بعد بولا، صبح اپنے چودھری صاحب آئے تھے، چودھری اللہ دیتا صاحب، بھٹے والوں کو اینٹوں کے پیسے دینے تھے۔ ادھر سے یہاں آئے، کام وام دیکھا، سامان خریدنے کے لیے کچھ رقم دی اور واپس چلے گئے۔ جب سے ان کے بیوی بچے حادثے میں فوت ہوئے ہیں ان کی تو دنیا ہی بدل گئی ہے، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ایک راج نے کہا کل پہلی مرتبہ خوش نظر آ رہے تھے، مزدوروں کو 1-1 روپیہ اور کاریگروں کو 2-2 روپے دے کر گئے ہیں۔ میں نے قبے شاہ سے پوچھا کیا خیال ہے، ان میں سے کسی کا کھرا چیک کرو گے؟ اس نے 3 آدمیوں کا کھرا چیک کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، اس میں 1 مزدور اور 2 کاریگر شامل تھے۔ میں نے تینوں آدمیوں کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ کچھ فکر مند ضرور تھے مگر انہوں نے انکار نہیں کیا۔ مزدوروں میں سے ایک آدمی کو میں نے کہا کہ وہ خرکاروں کے گھر جائے اور ان سے کہے کہ وہ فوراً تھانے پہنچے۔ اس پوچھ گچھ میں 6:30 بج گئے مگر کوئی قابل ذکر کامیابی نہیں ہوئی، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ قاتل کہیں آس پاس ہی موجود ہے۔ نصف گھنٹے کے بعد کھوجی تھانے پہنچ گیا، وہ ناکام واپس آیا تھا۔ جن 3 آدمیوں کو وہ ساتھ لے گیا تھا ان کا کھرا قاتل کے کھرے سے مختلف تھا۔ اب 4 خرکار باقی رہ گئے تھے۔ میں نے سوچا اگر ان کی پوزیشن بھی صاف نکلی تو پھر جنات کے معاملے پر غور کرنا پڑے گا، یعنی ان لڑکیوں کا پتہ کرنا پڑے گا جن کے مراد شاہ نے جن نکالے تھے۔ میں نے کھوجی سے کہا قبے شاہ تم نے یہ تو بتا دیا ہے کہ قاتل بھٹے سے نکل کر ڈیرے پر گیا تھا، مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ ڈیرے سے نکل کر کہاں گیا۔ میرا خیال ہے کہ ڈیرے سے وہ کسی سواری پر بیٹھ کر رخصت ہوا تھا، گھوڑے یا گدے پر اور یا سائیکل پر۔ گدے کے ذکر پر میں چونکا۔ اینٹیں ڈھونے والے 4 مزدور ہنوز تھانے نہیں پہنچے تھے۔ گدوں پر بیٹھ کر تو اینٹیں ڈھونے والے ہی گئے ہوں گے، میں نے کہا۔ ان کو اب تک تھانے پہنچ جانا چاہیے تھا۔ سرکار اس طرح کوئی تھانے نہیں آتا، آپ اپنے آدمی بھیجے، بلکہ میں بھی ساتھ ہی چلا جاتا ہوں۔ میں دن بھر کی بھاگ دوڑ سے خاصا تھک چکا تھا۔ میں نے ایک حوالدار کو اپنے پاس بلایا اور کہا 2 سپاہی ساتھ لے جاؤ اور چودھری اللہ دیتے کے ڈیرے پر اینٹیں ڈھونے والے 4 مزدوروں کو یہاں لے آؤ، وہ گدوں پر اینٹیں ڈھوتے ہیں۔ جناب ان کا نام پتہ مجھے معلوم ہے، قبے شاہ نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ انہیں رخصت کرنے کے بعد میں گھر چلا گیا۔ گھر جا کر میں بھول گیا کہ میں نے 4 مزدوروں کو پوچھ گچھ کے لیے بلوایا تھا۔ حوالدار نے بھی کوئی اطلاع نہیں دی۔ اگلی صبح تھانے پہنچا تو ایک گدے والا جس کا نام کبیر احمد معلوم ہوا تھانے میں موجود تھا۔ اس نے رات تھانے میں گزاری تھی۔ حوالدار بہت خوش تھا اور بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ جناب قاتل پکڑا گیا ہے، اس نے فخریہ لہجے میں کہا، جوتی بھی برآمد ہو گئی ہے۔ اس نے ایک جوتی لا کر مجھے دکھائی، وہ تقریباً نئی جوتی تھی۔ میں نے جوتی کا معائنہ کیا اور حوالدار سے پوچھا کھوجی نے اس جوتی کے بارے میں کیا کہا ہے؟ جناب جوتی کا کھرا مل گیا ہے، حوالدار نے جواب دیا۔ رات کو ہم ادھر چھپر کی طرف چلے گئے تھے، اس لیے دیر ہو گئی۔ ابھی ننگے پیر کا کھرا ملانا باقی ہے۔ رات کو اندھیرا ہو گیا تھا اس لیے ہم قبرستان نہیں گئے، کھوجی آتا ہی ہوگا۔ یہ جوتی تمہارے ہاتھ کیسے لگ گئی؟ یہ میں نے تلاشی کے ذریعے برآمد کی ہے۔ تلاشی؟ میں نے حیرانگی سے کہا، تمہیں تلاشی لینے کے لیے کس نے کہا تھا؟ مجھے کبیر احمد پر شک ہو گیا تھا۔ میں نے تلاشی لی تو یہ جوتی برآمد ہو گئی، چارپائی کے نیچے رکھی تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ قاتل نے یہ جوتی پہن رکھی تھی؟ کھوجی نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے کبیر احمد کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ 30-32 سال کا مضبوط نوجوان تھا، قد درمیانہ تھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیوں بھائی کبیر احمد، کیا دشمنی تھی تمہاری مراد شاہ سے؟ میں نے پوچھا۔ تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ وہ میرے پیروں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، جناب میں بالکل بے گناہ ہوں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا،
میں تو ایک دفعہ بھی شاہ صاحب کے در پر نہیں گیا۔ یہ جھوٹ بولتا ہے جی، حوالدار نے کہا۔ میں نے پتہ کر لیا ہے، اس کی بیوی درگاہ پر جاتی رہتی ہے، یہ خود بھی جاتا ہے۔ یہ اس کے گلے میں جو تعویذ ہے وہ مراد شاہ نے دیا تھا، یہ میری گھر والی لے کر آئی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بولتا جی، میں کبھی خود درگاہ پر نہیں گیا۔ میں نے پوچھا، یہ جوتی کہاں سے لی تم نے؟ یہ مجھے راستے میں پڑی ہوئی ملی ہے، میں ادھر چودھری صاحب کے ڈیرے پر اینٹیں ڈھونے کا کام کرتا ہوں۔ پرسوں میں کام ختم کر کے جانے لگا تو یہ جوتی پگڈنڈی کے ساتھ جھاڑی میں پڑی دکھائی دی، میں اسے اٹھا کر گھر لے گیا۔ تمہاری بیوی درگاہ پر کیا کرنے جاتی ہے؟ تعویذ گنڈے اور دم دلاسے کے لیے چلی جاتی ہے، اس نے مختصر اور مدلل جواب دیا۔ اسے خود اتنا شوق نہیں ہے، محلے کی عورتیں اسے ساتھ لے جاتی ہیں۔ مراد شاہ اس کی تمام حاجتیں اور خواہشیں پوری کر دیتا تھا، یا کبھی ناکامی بھی ہوتی تھی۔ کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، اس نے جواب دیا۔ ساری مرادیں آج تک کس کی پوری ہوئی ہیں؟ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ 3 لڑکیاں ہیں۔ لڑکا کوئی نہیں؟ نہیں جی، لڑکا کوئی نہیں ہے۔ تمہاری بیوی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے درگاہ پر جاتے ہوئے، اس نے مراد شاہ سے لڑکا کیوں نہ مانگ لیا؟ میری بیوی نے تو پہلی بیٹی کے بعد ہی لڑکا مانگنا شروع کر دیا تھا، اور شاہ صاحب نے وعدہ بھی کیا تھا، لیکن لڑکے کے چکر میں 2 لڑکیاں اور ہو گئیں۔ وہ اچانک چپ ہو گیا اور آنکھیں جھپکاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تمہاری چھوٹی بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 2.5 مہینے کی ہوگی۔ اچھا، تو یہ بات ہے، میں نے کہا۔ مراد شاہ نے تمہیں بیٹا دینے کے بجائے بیٹیاں دینی شروع کر دی تھی، لہٰذا تم نے طیش میں آ کر اس کا قصہ تمام کر دیا۔ نہ جی، توبہ توبہ، اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اللہ معاف کرے، میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس اثنا میں کبے شاہ بھی تھانے میں پہنچ گیا۔ کبیر احمد سے مزید پوچھ گچھ کرنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لینی ضروری تھی کہ قبرستان میں ننگے پیروں کا جو کھرا پایا گیا تھا وہ اسی کا تھا، لہٰذا میں نے اسے 2 سپاہیوں کی نگرانی میں کھوجی کے ہمراہ قبرستان بھجوا دیا۔ میرے پاس کریم بخش کی خانہ تلاشی کا وارنٹ بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ میں چودھری اللہ دتے سے بھی ملنا چاہتا تھا، کیونکہ وقوع والے روز وہ بھی ڈیرے پر موجود تھا۔ ممکن ہے کہ اس نے قاتل کو دیکھا ہو۔ میں کھوجی کو اپنے ہمراہ کریم بخش کے گھر لے جانا چاہتا تھا، لیکن اسے واپسی میں دیر ہو گئی، لہٰذا میں چودھری اللہ دتا سے ملنے چلا گیا۔ اس کی رہائش گاہ زیادہ دور نہیں تھی۔ دستک کے جواب میں ایک 9 عمر لڑکے نے دروازہ کھولا۔ میں نے اسے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں چودھری صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ اندر سے پوچھ کر واپس آیا اور مجھے ایک سجی سجائی بیٹھک میں لے گیا۔ وہاں ایک 40-42 سالہ کلین شیو اور صحت مند شخص میرے استقبال کے لیے موجود تھا۔ اس کی پیشانی کشادہ اور چہرہ خوش اخلاقی کا مظہر تھا۔ وہ ململ کے کرتے شلوار میں ملبوس تھا اور خاصی پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور بڑی اپنائیت سے کہا، آئیے ملک صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، میں نے کہا۔ میں چودھری اللہ دتے سے ملنے آیا تھا۔ میں چودھری صاحب کا چھوٹا بھائی ہوں، اس نے کہا۔ میرا نام عارف علی ہے، تشریف رکھیں۔ اس نے اپنے نام کے ساتھ چودھری نہیں لگایا تھا، اس بات نے مجھے متاثر کیا۔ میں چند روز پہلے ولایت سے واپس آیا ہوں، اس نے مزید کہا۔ یہاں پہنچ کر بھائی صاحب کے ساتھ ہونے والے حادثے کا پتہ چلا۔ اللہ بھائی صاحب کو صبر عطا کرے، ان کے خاندان کا ایک بھی فرد زندہ نہیں بچا۔ ہاں، انتہائی ہولناک حادثہ تھا، میں نے کہا۔ ہم لوگ فوراً موقع پر پہنچ گئے تھے، مگر ہم کچھ نہیں کر سکے، آگ نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس نے افسردگی سے کہا، شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ اس حادثے سے پہلے بھائی صاحب بڑے رنگیلی طبیعت کے آدمی تھے۔ انہوں نے اپنی ساری جائیداد رنگ رلیوں میں اڑا دی تھی۔ ان کے ہاں دعوتیں، مجلسیں اور راگ رنگ کی محفلیں سجی رہتی تھی۔ موقع پرست اور خوش آمدید دوست انہیں ہر وقت گھیرے رکھتے تھے۔ جب جائیداد بک گئی اور بھائی صاحب کا ہاتھ تنگ رہنے لگا تو سارے دوست دھوئیں کی طرح غائب ہو گئے۔ تب بھائی صاحب کو ہوش آیا اور وہ پریشان پھرنے لگے۔ ملک صاحب مصیبت کے وقت اپنے ہی کام آتے ہیں۔ میں نے بھائی صاحب سے کہا کہ وہ فکر نہ کرے اور میری زمینوں کا انتظام سنبھال لیں۔ یہ تو آپ نے بڑا قابل تعریف کام کیا، میں نے کہا، لیکن کیا آپ کو یہ خیال نہ آیا کہ خوش آمدید دوست آپ کے بھائی صاحب کو دوبارہ گھیر لیں گے؟ ملک صاحب، میں کھرا آدمی ہوں۔ میرا اصول یہ ہے کہ دوسرے پر اتنا ہی اعتماد کرو جتنا وہ اہل ہو۔ بھائی صاحب کے ساتھ میں نے اپنا ایک قابل اعتماد منشی بھی یہاں چھوڑ دیا تھا۔ زمینوں کے علاوہ میرا لاہور میں درآمد برآمد کا کاروبار بھی ہے۔ بہرحال بھائی صاحب دوبارہ خوش آمدید دوستوں کی باتوں میں تو نہیں آئے، لیکن ایک دوسرے ہی چکر میں پھنس گئے۔ دوسرے چکر میں؟ میں تو کافی عرصے سے انگلستان میں مقیم تھا، لیکن منشی کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ بھائی صاحب نے ایک ملنگ کی درگاہ پر پیسہ برباد کرنا شروع کر دیا تھا اور چلے ولے بھی گاڑتے رہتے تھے۔ ملک صاحب، مجھے بزرگوں کے مقام سے انکار نہیں ہے، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں، انسان کو اگر دولت کی ضرورت ہو تو اسے دولت حاصل کرنے کے مستند طریقے اختیار کرنے چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ جنگلوں میں چلے کاٹنے سے دولت نہیں ملا کرتی۔ ملنگ کے نام سے میں چونکا۔ میں نے پوچھا، آپ کے بھائی صاحب کس ملنگ کے پاس جاتے تھے؟
ادھر قبرستان کے پاس اس کا ڈیرا ہے، سنا ہے کہ 2-3 روز پہلے اسے کسی نے قتل کر دیا ہے۔ آپ ملنگ مراد شاہ کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے اس کا نام معلوم نہیں ہے، نہ ہی میں ان چیزوں پر یقین رکھتا ہوں۔ جب انسان بیرونی دنیا کو دیکھتا ہے تو اس کے خیالات میں بڑی وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بات تو ہے، میں نے کہا، تجربے اور مشاہدے سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کیا چودھری صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں؟ ہیں تو گھر پر ہی، لیکن اپنے کمرے میں بیٹھے کوئی عمل شمل کر رہے ہوں گے۔ حادثے کے بعد تو ان کی کایا ہی پلٹ گئی ہے۔ پچھلی طرف ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، سٹور کے طور پر استعمال ہوتا تھا، بالکل الگ تھلگ سا ہے۔ بھائی صاحب نے اس کمرے میں ڈیرا جما لیا ہے۔ ایک دری، ایک تکیہ، ایک کھیس، ایک لوٹا، ایک جائے نماز اور تسبیح ان کی کل کائنات ہے۔ فرصت کا سارا وقت کمرے میں بیٹھے عبادت کرتے رہتے ہیں۔ حویلی میں بالکل قدم نہیں رکھتے، کھانا بھی وہیں منگوا لیتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے ڈیرے کی تعمیر انہی کی نگرانی میں ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ کام انہوں نے خود ہی اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سے کام کرتے ہیں، باغبانی، چوکیداری، زمینوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے پر بھی تیار رہتے ہیں۔ میں منع کرتا ہوں تو مجھے ڈانٹ دیتے ہیں کہ مجھے مت روکو، میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ ان کے دل میں کوئی وہم بیٹھ گیا ہے، ہمارے سارے کام کرتے ہیں لیکن پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ کہتے ہیں کہ ان کے لیے 2 وقت کی روٹی بہت ہے۔ منشی سے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب وہ زمین کی پیداوار میں سے حصہ نہیں لیں گے۔ میں عارف علی کی باتیں سن رہا تھا اور میرے ذہن میں مختلف قسم کے سوالات پیدا ہو رہے تھے۔ چودھری مراد شاہ کے پاس کس مقصد کے تحت جاتا تھا اور کس قسم کے چلے کرتا تھا؟ اور آیا مراد شاہ کے در سے اس کی حاجتیں پوری ہوتی تھی یا اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا تھا؟ اس نئی صورتحال کے پیش نظر میرا چودھری سے ملنا اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے عارف سے کہا، مجھے چودھری صاحب کے پاس لے چلیں۔ چونکہ وہ حویلی میں قدم نہیں رکھتے اس لیے ان کے کمرے میں ہی جانا پڑے گا۔ اس نے قدر تامل کیا، پھر مجھے حویلی کے پچھلے حصے میں لے گیا۔ وہاں پھلوں اور پھولوں کے پودوں سے پرے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ اس کا سائز بمشکل 10x10 گز ہوگا۔ اس میں 3 کھڑکیاں اور ایک دروازہ تھا۔ دروازہ بند تھا مگر کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ جب ہم قریب پہنچے تو میں نے کھلی ہوئی کھڑکی کے اندر نظر ڈالی۔ جیسا کہ عارف علی نے بتایا تھا، کمرے میں کوئی فرنیچر نہیں تھا۔ فرش پر ایک دری بچھی ہوئی تھی جس پر چودھری اللہ دیتا بیٹھا تسبیح کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جو تسبیح تھی وہ کم و بیش 1 گز لمبی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ ہل رہے تھے۔ بھائی صاحب السلام علیکم، عارف علی نے کھڑکی کے سامنے رکتے ہوئے کہا، لیکن چودھری بدستور اپنے کام میں مصروف رہا۔ تیسری یا چوتھی آواز پر اس نے تسبیح تکیے کے اوپر رکھ دی اور آنکھیں کھول کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ عارف علی پر نظر پڑتے ہی وہ کسی مستعد خادم کی طرح اٹھا، جلدی سے جوتی پہنی اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ کیا بات ہے عارف علی؟ اس نے انکسار سے پوچھا، کوئی کام ہے؟ لیکن جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی اس کے چہرے پر فی الفور سختی نمودار ہوگی۔ جی جناب، اس نے مجھ سے کہا، آپ کس سلسلے میں تشریف لائے ہیں؟ بھائی صاحب، یہ ملک صفدر حیات ہیں، ہمارے علاقے کے تھانے دار، یہ آپ سے ملنا چاہتے تھے۔ اس نے نہایت رکھائی سے پوچھا، کس سلسلے میں؟ میں مراد شاہ کے قتل کے بارے میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، آپ کو یہ تو معلوم ہی ہو چکا ہوگا کہ مراد شاہ، میں کسی مراد شاہ کو نہیں جانتا۔ اس نے میری بات کاٹی، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی بات کرنا پسند کرتا ہوں، خام خواہ میرا وظیفہ خراب کیا۔ میں نے تو سنا ہے کہ آپ مراد شاہ کے بڑے متقی تھے۔ اس نے ہاتھ جھٹکا اور بولا، جس نے یہ بات بتائی ہے اسی سے بات کریں، میں صرف اللہ اور رسول کا متقد ہوں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میں نے کہا، کل میں آپ کے ڈیرے پر گیا تھا اور وہاں کاریگروں سے بات چیت کی تھی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا کمرے میں جا گھسا اور تیزی سے کھڑکیاں بند کرنے لگا۔ ملک صاحب، آپ کچھ خیال نہ کریں، عارف علی نے کہا، بھائی صاحب کا دماغ آج کل ٹھکانے پر نہیں ہے۔ بیوی بچوں کی اچانک جدائی کوئی معمولی بات نہیں۔ میں نے عارف علی سے اجازت لی اور واپس تھانے پہنچ گیا۔ چودھری اللہ دیتا کے رویے نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مراد شاہ کے بارے میں اس کی تلخی قابل غور تھی۔ کہاں تو وہ مراد شاہ کا متقد تھا اور کہاں اس کے بارے میں بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ تھانے میں کھوجی میرا منتظر تھا۔ میں اس کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ وہ ایک بار پھر ناکام لوٹا تھا۔ کیا بات ہے کبے شاہ، تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ سرکار بات نہیں بنی، اس نے کہا۔ قبرستان والا کھرا کبیر احمد کے کھرے سے مختلف ہے۔ اس کے باقی 3 ساتھیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا، ان کا ہمیں خیال ہی نہیں رہا۔ ہم نے ان کا کھرا بھی چیک کر لیا ہے، کبیر احمد کی بات ٹھیک ہی معلوم ہوتی ہے۔ یہ جوتی اسے واقعی جھاڑی میں پڑی ہوئی ملی ہوگی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ چودھری اللہ دیتے کے بارے میں بھی چھان بین کرنی چاہیے۔ قتل والی صبح وہ بھٹے پر بھی گیا تھا اور ڈیرے پر بھی۔ نیز اس کے دل میں مراد شاہ کے لیے اچھے جذبات بھی نہیں تھے۔ جناب علی، ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ کھوجی نے مجھے سوچ میں گم دیکھ کر کہا۔ کھرے برے کو چھوڑیں، پہلے اس جوتی کے بارے میں پتہ کریں۔
اس بستی میں مشکل سے 4-5 دکانیں جوتیوں کی ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ دکاندار کو اس جوتی کے خریدار کے بارے میں یاد آ جائے. مجھے اس کی تجویز پسند آئی. میں نے اسے اور ایک حوالدار کو ساتھ لیا اور بازار میں جا کر جوتوں کی دکان سے مذکورہ جوتی کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کی. تیسرے یا چوتھے دکاندار نے وہ جوتی پہچان لی. یہ ہماری دکان کی جوتی ہے، اس نے کہا. بڑی مضبوط اور پائیدار چیز ہے. کیا آپ اسے تبدیل کروانا چاہتے ہیں؟ ہم صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جوتی آپ نے کس کے ہاتھ فروخت کی تھی. یہ بتانا بڑا مشکل ہے، اس نے کہا. ہم گاہک کا نام پتہ تو پوچھتے نہیں، شکل بھی غور سے نہیں دیکھتے. ہماری نظر تو سب سے پہلے پیروں پر پڑتی ہے. اس نے جوتی کو الٹ پلٹ کر دیکھا. میرا خیال ہے یہ جوتی میں نے ہفتہ 10 دن پہلے فروخت کی تھی. اس نے کونے میں بیٹھے ہوئے ایک لڑکے کو آواز دی. اوے جیرے، ذرا ادھر تو آ. تجھے کچھ یاد ہے یہ جوتی کس نے خریدی تھی؟ چیرا 15-16 سال کا ایک ہوشیار لڑکا تھا. اس نے باری باری ہم سب کی طرف دیکھا، پھر بولا، ان میں سے کسی نے یہ جوتی نہیں خریدی تھی. یہ تو مجھے بھی پتا ہے. چودھری اللہ دتے کو جانتے ہو؟ میں نے پوچھا. وہی جس کے ڈیرے پر ہوائی جہاز گر گیا تھا. لو جی، مسئلہ ہی حل ہو گیا، اس نے کہا. میرا خیال ہے کہ یہ جوتی چودھری اللہ دتا نے خریدی تھی. میں نے دکاندار کا شکریہ ادا کیا اور اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے رخصت ہو گیا. قتل کا معمہ تقریباً حل ہو گیا تھا. اب ہم چودھری کو گرفتار کر کے اس کا کھرا چیک کر سکتے تھے. تھانے پہنچ کر میں نے 2 آدمی اور ساتھ لیے اور دوبارہ چودھری عارف علی کی حویلی پہنچ گیا. اس دفعہ میں نے صدر دروازے پر دستک دینے کے بجائے پچھلا دروازہ کھٹکھٹایا. پچھلی طرف ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو چودھری اللہ دتا کی کوٹھڑی کے عین سامنے تھا، اور میرا خیال تھا کہ چودھری اسی دروازے کو استعمال کرتا تھا. دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد میں نے دیوار کے اوپر ہاتھ جمائے اور خود کو اوپر اٹھا کر اندر جھانکا. کوٹھڑی کا دروازہ بند تھا. میں نے باغیچے کی طرف نظر دوڑائی تو داہنی طرف ایک شخص پودوں کے درمیان ایک کیاری میں بیٹھا دکھائی دیا. اس کے ہاتھ میں کھرپا تھا اور غالباً وہ گوڈی کر رہا تھا. میں نے حوالدار سے کہا کہ وہ ذرا زور سے دستک دے. تب اس شخص نے سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا. وہ چودھری اللہ دتا تھا. او کون ہے بھائی؟ اس نے آواز لگائی اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے. لمحہ بھر کے بعد وہ اٹھا اور ہاتھ چھاڑتا ہوا دروازے کی طرف چل پڑا. میں نیچے ہو گیا اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا. چند ثانیوں کے بعد دروازہ کھلا اور چودھری نے برہمی سے باہر دیکھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر وردیوں پر پڑی اس نے تیزی سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی. حوالدار نے فی الفور دروازے کو دھکا دیا. سپاہی نے بھی اس کی مدد کی. چودھری نے دروازہ بند کرنے کی کوشش ترک کر دی اور جلدی سے اپنی کوٹھڑی کی طرف بھاگا. کوٹھڑی کی دیوار کے ساتھ کچھ کاٹ کباڑ پڑا تھا. چودھری نے اس کباڑ میں سے بیلچے کا ایک دستہ اٹھا لیا اور اسے لہراتا ہوا ہماری طرف بڑھا. ساتھ ہی اس نے مدد کے لیے شور مچا دیا. شور کی آواز سن کر حویلی کے اندر سے ملازم اور گھر کے افراد باہر نکل آئے. ہم نے چودھری کو چاروں طرف سے گھیر لیا. اس نے ڈنڈا گھمانا شروع کر دیا. ایک ضرب میرے کندھے پر بھی لگی. میرے ساتھیوں کو بھی چوٹیں آئیں، تاہم ہم نے اسے جلد ہی بے بس کر کے ہتکڑی لگا دی. اس کا بھائی چودھری عارف حویلی سے نکل کر دوڑتا ہوا ہمارے قریب پہنچا اور پوچھا، ملک صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے بھائی صاحب کو کس جرم میں گرفتار کیا ہے؟ فی الحال ہم نے اسے پولیس پارٹی پر حملہ کرنے کے جرم میں گرفتار کیا ہے، میں نے جواب دیا. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس پر قتل کا جرم بھی عائد کرنا پڑے. قتل کا جرم؟ عارف علی کے چہرے پر پریشانی بکھر گئی. یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فی الحال میں آپ کو تفصیل نہیں بتا سکتا، میں نے کہا، لیکن ہمیں اس بات کے بعض شواہد ملے ہیں کہ مراد شاہ کے قتل میں آپ کے بھائی کا ہاتھ ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں، چودھری اللہ دتا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا. یہ بکواس کرتے ہیں. میں کسی مراد شاہ کو نہیں جانتا. میں نے کسی کو قتل نہیں کیا. مراد شاہ کو ایک عورت نے قتل کیا ہے، بلکہ ایک جن نے قتل کیا ہے. مجھے درگاہ کے معتبر لوگوں نے یہ بات بتائی ہے. عارف علی، تم اسی وقت ڈپٹی کمشنر کے پاس جاؤ. میں نے اس کی ساری تھانے داری نہ نکال دی تو میرا نام بھی اللہ دتا نہیں. ملک صاحب، آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، عارف علی نے کہا. اس وقت بغیر ثبوت کے اور بغیر وارنٹ کے آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے. ہم یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے تھے، میں نے کہا، لیکن آپ کے بھائی صاحب نے ہمیں مجبور کر دیا ہے. صبح انہوں نے میرے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کیا. اب انہوں نے ہمیں دیکھ کر ڈنڈا اٹھا لیا. یہ دیکھیں چوٹ کا نشان. میں نے اسے اپنا کندھا دکھایا. اب تو تھانے میں ہی بات ہوگی. دیکھیں جناب، جو کچھ ہو چکا ہے اسے معاف کر دیں اور جو کچھ آپ نے پوچھنا ہے یہیں پر پوچھ لیں. یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے. چودھری عارف علی، ہم بھی عزت دار لوگ ہیں. جو شخص ہم پر ڈنڈے برساتا ہے ہم اس کی عزت نہیں کر سکتے. میں نے چودھری کو تانگے میں بٹھایا اور سیدھا قبرستان لے گیا. کھوجی ہمارے ساتھ تھا. اس نے چودھری کے پیر کے نشان کو قبرستان میں پائے جانے والے قاتل کے کھرے سے ملایا اور کہا، سرکار، یہ دونوں ایک ہی پاؤں کے نشان ہیں. اوے کھوجی دیا کھریا، چودھری نے تلملا کر کہا. جانتا نہیں میں کون ہوں؟ سوچ سمجھ کر بات کر. اگر میرے خلاف گواہی دی تو میں تیرے پورے خاندان کو اس قبرستان میں دفن کر دوں گا. سرکار، قبے شاہ ہمیشہ حق کی بات کرتا ہے. میں نے کبھی کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دی
اور بندے دا پترا ذرا چنگی طرح دیکھ، چودھری نے کہا، ایک کسی زنانی دا کھرا ہے۔ چودھری، میں نے کہا زنانیوں کے کپڑے پہن کر بندہ زنانی نہیں بن جاتا۔ تھانے پہنچ کر چودھری کا اکڑفو قدرے کمزور پڑ گئی۔ میری منت کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اسے معاف کر دیں اور یہ معاملہ ختم کریں۔ بولے، کتنی رقم چاہیے آپ کو؟ چودھری، یہ قتل کا کیس ہے، اس میں سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ ملک صاحب وہ بڑا شیطان آدمی تھا، آپ نہیں جانتے کہ اس نے کتنی خلقت کا بیڑا غرق کیا ہے، ایسے موذی کو مارنا کار ثواب ہے۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، چودھری تم کس موذی کی بات کر رہے ہو؟ واہ ملک جی واہ، بولے بادشاہو، میں اس ملنگ کی بات کر رہا ہوں جس نے لوگوں کی عزت اور مال لوٹنے کے لیے دکان سجا رکھی تھی۔ تو گویا آپ اس کے قتل کا اقرار کر رہے ہیں؟ اقرار وقرار کو چھوڑے جی، آپ اپنی بات کریں، کتنی رقم چاہیے آپ کو؟ میں نے اس کی پیشکش کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مراد شاہ کے خادموں نے بتایا ہے کہ تمہارے ساتھ ایک ادھیڑو مت شخص بھی تھا، اس نے اپنا نام احمد علی بتایا تھا، وہ کون ہے اور اس کا اصلی نام کیا ہے؟ وہ جو کوئی بھی تھا اس کو بھول جائے، اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ریشمی کپڑے اور برقع کہاں ہے؟ کپڑوں کو بھی بھول جائے، پیسوں کی بات کریں۔ میں نے اسے ایک تند مزاج ASI کے سپرد کر دیا اور خود اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کا بھائی چند بااثر افراد کے ہمراہ تھانے آیا اور میرے ساتھ سودے بازی کی کوشش کرتا رہا۔ اسے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اس کا بھائی قتل کا اقرار کر چکا تھا۔ ادھر مراد شاہ کے کچھ موتقد بھی تھانے پہنچ گئے اور چودھری کو سزائے موت دلوانے کے لیے شور مچانے لگے۔ جب اس بات کی خبر چودھری کو ہوئی تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے یہاں تک کہا کہ وہ اپنی جگہ ایک بندہ پیش کر دے گا جو مراد شاہ کو قتل کرنے کا اقرار کرے گا۔ اس کے بھائی نے بھی اس قسم کی تجویز پیش کی اور بہت بڑی رقم دینے کا وعدہ بھی کیا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ 2 روز کے بعد میں نے چودھری کو عدالت میں پیش کر کے 15 روز کا ریمانڈ لے لیا۔ اس کے بعد جب میں نے اسے پوچھ گچھ کے لیے بلایا تو وہ خاصا نروس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، وہ زنانہ کپڑے کہاں ہیں جو تم نے واردات کے وقت پہن رکھے تھے؟ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے تند مزاج ASI کو بلا کر کہا، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور ان زنانہ کپڑوں کے بارے میں پوچھو جو اس نے واردات کے وقت پہن رکھے تھے، اور دیکھو کسی جلدی کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے 8 گھنٹے کے لیے تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ چودھری جو مذکورہ ASI کی پوچھ گچھ کا مزہ چکھ چکا تھا گھبرا کر بولا، میں آپ ہی کو سب کچھ بتا دیتا ہوں، وہ کپڑے میں نے باغیچے میں دبا دیے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے احمد علی نامی شخص کے بارے میں بھی بتا دیا۔ وہ سکھا والی کا ایک ذمہ دار تھا اور اس کا اصل نام چودھری خدا بخش تھا۔ میں نے اس کے پیچھے ایک پولیس پارٹی روانہ کر دی جو اسے گرفتار کر کے اگلے روز تھانے لے آئی۔ اسی روز میں نے ایک مجسٹریٹ کی نگرانی میں حویلی کے باغیچے سے خون آلود کپڑے برآمد کر لیے۔ کیس خاصا مضبوط تھا اور چودھری کے بچنے کی امید نہیں تھی۔ ابھی یہ معلوم کرنا باقی تھا کہ چودھری نے مراد شاہ کو قتل کیوں کیا تھا، یعنی قتل کا محرک کیا تھا۔ میں نے چودھری کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس ضمن میں استفسار کیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بولا، ملک صاحب آپ نے مجھے چاروں طرف سے جکڑ لیا ہے، بچنے کے سارے راستے بند کر دیے ہیں، اب یہ بات مجھ سے نہ پوچھیں، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ چودھری، اس کا جواب سب سے زیادہ ضروری ہے۔ عدالت سب سے پہلے یہ جاننا چاہے گی کہ قتل کا محرک کیا ہے۔ آخر تم نے کیوں اس شخص کو قتل کیا جسے تم اپنا پیر و مرشد مانتے تھے؟ اس نے قدر تامل کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک کام کے لیے مراد شاہ کے پاس گیا تھا۔ اس نے مجھ سے نذرانہ بھی لیا اور 7 بکرے بھی ذبح کروائے، لیکن جو عمل اس نے مجھے بتایا تھا وہ الٹا ہو گیا۔ تفصیل بتاؤ۔ تفصیل نہ پوچھے، میں آپ کی منت کرتا ہوں، تفصیل کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ خاصی رد و قدا کے بعد اس نے ساری بات بیان کر دی اور پھر روتے ہوئے بولا، ملک صاحب عارف علی کو اس بات کا پتہ نہ چلے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ تفصیل سن کر میں دنگ رہ گیا کہ انسان کے دل میں کیسی کیسی خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور وہ انہیں پورا کرنے کے لیے کیسے طریقے اختیار کرتا ہے، اور یہی تفصیل اس واقعہ کو پیش کرنے کا محرک بنی ہے۔ ہم اپنے دوستوں اور پیاروں سے ملتے جلتے ہیں، ان کی خوشی اور غم میں شریک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہنستے بولتے اور کھاتے پیتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور کیسے کیسے منصوبے بنا رہے ہیں۔ چودھری علادتہ نے مجھے بتایا کہ جب اس نے اپنی ساری جائیداد رنگرلیوں میں ضائع کر دی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کاش کسی طرح عارف علی کی جائیداد اس کے ہاتھ لگ جائے۔ انہی دنوں عارف علی اپنی فیملی کے ہمراہ لندن چلا گیا۔ تبھی چودھری کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر عارف علی کا جہاز تباہ ہو جائے تو وہ اپنی بیوی بچوں سمیت ختم ہو جائے گا اور اس کی جائیداد خود بخود اسے مل جائے گی۔ یہ خیال رفتہ رفتہ خواہش کی صورت اختیار کرتا چلا گیا۔ ایک روز وہ مراد شاہ کے پاس پہنچا اور کہا، شاہ صاحب، میں نے سنا ہے کہ آج تک آپ کے در سے کوئی حاجت مند خالی ہاتھ نہیں گیا، میری بھی ایک حاجت پوری کر دے، میں آپ کی صندوقچی روپوں سے بھر دوں گا۔ کام کیا ہے چودھری؟ مراد شاہ نے پوچھا۔ دینے والا اوپر بیٹھا ہے، فقیر تو فقط وسیلہ ہے۔ چودھری مراد شاہ کے پیر دبانے لگا اور بولا، شاہ صاحب، کام ذرا ٹیڑھا سا ہے، ڈرتا ہوں کہ آپ سن کر ناراض نہ ہو جائیں۔
فقیروں کے در پر آ ہی گئے ہو تو ڈر خوف کو دل سے نکال دو، کام بولو۔ چودھری ذرا دھیمی آواز میں بولا، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، عارف علی اس کا نام ہے، وہ آج کل اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ ولایت گیا ہوا ہے اور وہاں عیش کرتا پھر رہا ہے۔ زمینوں کا انتظام میرے سپرد کر رکھا ہے، محنت میں کرتا ہوں، عیش وہ کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ واپسی میں اس کا ہوائی جہاز تباہ ہو جائے۔ مراد شاہ نے لمبی سی ہوں کی۔ اس کا جہاز تباہ ہو جائے اور تم ساری جائیداد کے مالک بن جاؤ، یہی چاہتے ہو نا؟ جی 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 یہی چاہتا ہوں، چودھری نے جلدی سے کہا۔ مجھے معلوم ہے آپ کی برکت سے یہ کام ہو جائے گا۔ 7 سیاہ بکرے، ہر 7ویں روز ایک بکرا ذبح ہوگا، 3 لٹھے کے تھان اور 7 تولے سونا، سب انتظام ہو جائے گا، چودھری نے کہا۔ بس آپ چلہ شروع کریں۔ مراد شاہ گرج کر بولا، چلہ ہم نہیں تم کرو گے۔ اس نے چودھری کو کوئی جلالی عمل بتایا اور کہا، شہر سے باہر آبادی سے دور کسی ویران جگہ پر بیٹھ کر 40 راتوں تک یہ عمل کرو، ایک بھی باقی نہیں بچے گا۔ آپ کا مطلب ہے سب ختم ہو جائیں گے؟ ہاں، سب ختم ہو جائیں گے۔ چودھری نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ اس نے ایک ویران جگہ پر مراد شاہ کا بتایا ہوا جلالی عمل کرنا شروع کر دیا۔ 33ویں روز رائل ایئر فورس کا تربیتی جہاز عین اس کے ڈیرے پر گر کر تباہ ہوا اور اس کا پورا خاندان اس حادثے میں جل کر راکھ ہو گیا۔ اس کے دل میں بھائی اور اس کے خاندان کی تباہی کی جو خواہش پیدا ہوئی تھی وہ کوئی عجیب خواہش نہیں تھی۔ آج کے دور میں ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں جو اس قسم کی خواہشیں دلوں میں لیے پھرتے ہیں۔ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک مالک بھی ہے جو ایسے سفلہ لوگوں کی خواہشات انہی پر پلٹ دیا کرتا ہے۔ یہ قصہ سننے کے بعد میں عارف علی کے پاس گیا اور اسے اس کے بڑے بھائی کی خوفناک خواہش کا احوال سنایا۔ وہ شریف آدمی یہ سب کچھ سن کر گم سم ہو گیا۔ جس بھائی کو اس نے اپنی ساری جائیداد کا انتظام سونپ رکھا تھا وہی اس کی تباہی کے لیے چلا کر رہا تھا۔ ایک طویل توقف کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، اگر آپ یہ بات مجھے نہ بتاتے تو اچھا ہوتا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے خیال میں ایسی مجرمانہ برائی کو چھپانا ہرگز مناسب نہیں۔ ایسے لوگ اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک قدم اور آگے بڑھا سکتے ہیں۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے، بھائی صاحب کو یہ نہ بتائیں کہ آپ نے ان کی خواہش اور چلے کے بارے میں مجھے بتا دیا ہے، تاکہ میں جب ان کے سامنے جاؤں تو وہ شرمندہ نہ ہوں۔ میں نے اس کی اس خواہش کا احترام کیا۔ کیس چلتا رہا لیکن عارف علی نے کیس میں زیادہ دلچسپی نہیں لی اور چند سالوں کے بعد چودھری اللہ دتا کو سزائے موت ہو گئی۔